بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ، یعنی بحران سے نپٹنا۔ دیکھیے، یہ کرائسس یا بحران یا سنکٹ یہ زندگی کا ایک پارٹ ہے۔ یہ ہمیشہ ہی ہر آدمی کی زندگی میں آتا ہے، چاہے فیملی لائف ہو، سوشل لائف ہو، نیشنل لائف ہو، انٹرنیشنل تعلقات ہوں، ہر جگہ کرائسس بہرحال آتا ہے۔ آدمی کے وژڈم کا جو اصلی ٹیسٹ ہے وہ نارمل حالات میں نہیں ہوتا ہے۔ نارمل سچویشن بالکل اسموتھ طور پر سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں آپ کے وژڈم کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ٹیسٹ ہوتا ہے جب کرائسس آوے۔ اور یہ بہت ہی انوکھی بات ہے کہ پوری ہسٹری میں اکثر لوگ کرائسس کے وقت فیل ہو گئے، کرائسس کو سکسیسفلی مینیج نہ کر سکے۔ دیکھیے، کرائسس شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ فیملی لائف سے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت میرج کے بعد اکٹھا ہوتے ہیں تو بار بار کرائسس آتا ہے۔ جو لوگ میرڈ لائف کے کرائسس کو مینیج کر لیتے ہیں تو ان کی میرج لائف بہت اچھی گزرتی ہے، اور جو لوگ مینیج نہیں کرتے تو انہیں کا کیا ہوتا ہے؟ کبھی سپریشن ہوتا ہے، کبھی کورٹ میں کیس جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کے عقل کا، آپ کی وژڈم کا، آپ کی ایبلٹی کا جو ٹیسٹ ہے، یاد رکھیے وہ نارمل حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ تب ہوتا ہے جب کرائسس ہو، جب کوئی سنکٹ پڑے، جب کوئی بحران آ جائے۔ تو یہ تو ایک جنرل ٹاپک ہے۔ اس وقت میں اس کو بابری مسجد کے بیک گراؤنڈ میں نے لیا ہے اس کو۔ دیکھیے، بابری مسجد بھی ایک کرائسس تھا، اس کا مسئلہ۔ اب پوری کی پوری مسلم لیڈرشپ فیل ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کوئی ایک بھی آدمی جو اس معاملے میں کرائسس کو نپٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کرائسس پیش آئے تو ریئیکشن کرنا۔ ریئیکشن جیسے گھر میں وہ ہسبینڈ اور وائف ہیں، کسی بات پر ہسبینڈ بگڑ گیا، اب اگر وائف نے ریئیکٹ کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کرائسس کو مینیج کرنے میں فیل ہو گئی۔ اگر وہ چپ رہ گئی، یعنی وائف کو غصہ آیا اور مرد چپ رہ گیا، یا مرد کو غصہ آیا اور چپ رہ گئی، تو اس معنی کہ انہوں نے اس کو مینیج کر لیا، کیونکہ غصہ تو 1-2 منٹ رہتا ہے، ریئیکشن سے بڑھتا ہے اور چپ رہنے سے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ فیملی لائف میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ تھا بابری مسجد جو ایودھیا کی ہے، تو یہ بھی اسی قسم کا ایک کرائسس تھا۔ سب کے سب فیل ہو گئے، 1 to R سارے مسلمان فیل ہو گئے، اور اس نے اتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ صرف میٹیریل نقصان نہیں، جان کا نقصان ہوا، پراپرٹی کا نقصان ہوا، یہ نہیں، سب سے بڑا جو لاس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس دیش میں دیکھیے 2 بڑی کمیونٹی ہیں، ہندو اور مسلم۔
بابری مسجد نے دونوں کے درمیان ایک کڑواہٹ پیدا کر دی، نگیٹیوٹی پیدا کر دی، دونوں ایک دوسرے سے نگیٹو ہو گئے. سب سے بڑا لاس یہ ہے. دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں نمبر 1 جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان نارمل ریلیشن شپ ہو، پازیٹیو طور پر لوگ رہنا جانتے ہوں، یہ نمبر 1 ہے. تو کرائسس کو مینیج نہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ فیملی لائف اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، سوسائٹی میں، دیش میں، کمیونٹی میں کڑواہٹ آ جاتی ہے. وہی ہوا. یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار اسلام ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں ان باتوں کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے. ہم مسلمان جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، اور اسلام گویا کہ فیل ہو گیا اس کرائسس کو مینیج کرنے میں. تو میں یہ کہوں گا کہ مسلم فیل ہوئے ہیں، اسلام فیل نہیں ہوا ہے. اس ایشو پر جو فیل ہوا وہ مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس کو فالو نہیں کیا. کبھی ایک بار بھی، یعنی یہ 60 برس کے بیچ میں ایک بار بھی مسلمانوں کی کوئی میٹنگ نہیں اس ایشو پر ہوئی کہ بابری مسجد جیسے ایشو پر اسلام میں کیا گائیڈنس ہے. سارے مدرسہ اس میں انوالو ہے، سارے مسجدیں انوالو ہیں، سارے سو کال لیڈرز انوالو ہیں. لیکن مجھے بتا دیجیے کبھی ایک بار بھی ایسا کیا ہے ان لوگوں نے کہ بیٹھ کر سوچیں کہ اسلام میں اس طرح کے ایشوز کے لیے، اس طرح کے کرائسس کے لیے کیا گائیڈ لائن بتائی گئی ہے؟ کبھی نہیں، ایک بار بھی نہیں. میں اکیلا ہوں اس دیش میں نہیں، پوری دنیا میں، جس نے بابری مسجد کے ایشو پر اسلام کو لے کر سوچا. جہاں بھی جائیے باہر کے دیشوں میں، عرب میں جائیے، کہیں بھی جائیے، امریکہ جائیے، لوگ نگیٹو طور پر سوچتے ہیں. کل میرے پاس امریکہ سے ایک ٹیلی فون آیا، وہ نگیٹو بول رہے تھے بابری مسجد کو لے کر کے. جس کو بھی دیکھیے، کوئی ایک شخص بھی پورے مسلم ورلڈ میں نہیں ہے مجھ کو چھوڑ کر جو اس ایشو پر اسلام کے گائیڈ لائن کو تلاش کرے، اس کے مطابق چلے. خیر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی کیا گائیڈنس ہے اس طرح کے معاملے میں. دیکھیے اسلام میں اتنی بڑی گائیڈنس ہے، اتنی بڑی رہنمائی دی گئی ہے کہ میں سوچ رہا تھا تو مجھے 2 لفظ میرے ذہن میں آیا اس کو بتانے کے لیے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے اوورٹنگ دا کرائسس، یعنی ان ایڈوانس ایسا کرنا کہ کرائسس پیش نہ آئے. اوورٹنگ دا کرائسس یعنی کرائسس کی سچویشن پیش نہ آئے ایسا کرنا، پہلے ہی سے ایسا سیف گارڈ لینا. دیٹ از اوورٹنگ دا کرائسس. دوسرا کیا ہے؟ مینیجنگ دا کرائسس، یعنی کرائسس ہو جائے تو کیسے مینیج کیا جائے. تو اوورٹنگ دی کرائسس جو میں کہہ رہا ہوں اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے اسلام میں بہت بڑا درجہ مانا گیا ہے عمر فاروق کا، جو کہ 2nd کیلف تھے 7th سینچری AD میں. تو ان کے زمانے میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کا ایک گروپ گیا یروشلم. وہاں ان لوگوں سے بات چیت ہوئی. بات چیت کے بعد جو اس وقت مسلم جو حکومت تھی جس کا راجدھانی مدینہ تھا، تو مدینہ کے بیچ میں اور یروشلم کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا
تو انہوں نے کہا کہ ہم ایگریمنٹ جب کریں گے جب کہ خود خلیفہ یروشلم آئے. تو حضرت عمر مدینے سے چل کر کے یروشلم پہنچے, اونٹ پر سفر کر کے. تو بہت ساری ڈیٹیل اس میں ہیں, میں صرف اس ایک بات کو بتانا چاہوں گا جس کا تعلق اس طرح کے ایشوز سے. تو حضرت عمر فاروق جو سیکنڈ کیلف ہیں, جب وہاں کا جو لارڈ بشپ تھا اس سے جب بات ہو رہی تھی, تو بات ہو رہی تھی اس چرچ میں, جس کو کہتے ہیں چرچ آف ریزریکشن, عربی میں کہتے ہیں اس کو کنیسۃ القیامہ. ابھی بھی وہ چرچ آف ریزریکشن ہے. میں جب گیا تھا تو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھ سے. تو یہ بہت ہی پرانا چرچ ہے. تو وہاں بات چیت ہو رہی تھی. تو حضرت عمر نے کہا بشپ سے کہ میرے نماز کا وقت ہو گیا ہے, یعنی عصر کی نماز کا وقت. تو بشپ نے کیا کہا کہ یہی پڑھ لیجیے, آپ چرچ کے اندر پڑھ لیجیے, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں یہاں نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا کہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹونز تھرو, یعنی پتھر آپ ایک ہاتھ میں لیں اور زور سے پھینکیں, جتنی دور جا کر گرے گا اس کو کہتے ہیں اسٹونز تھرو. اتنی دوری پہ جا کر کے میں نماز پڑھوں گا. اور انہوں نے اس کی حکمت بتائی, اس کی وزڈم, کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو میری پوزیشن خلیفہ کی پوزیشن ہے. تو میرے بعد جو جنریشن آئے گی وہ کہیں گے کہ ہاں ہونا صلی اللہ عمر, یعنی ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی, یہاں تو ہم مسجد بنائیں گے. ایک کلیسا کے چرچ کے اندر مسجد. اب کتنا بڑا جھگڑا کھڑا ہوگا, کتنا بڑا کرائسس آئے گا. اس کرائسس سے بچنے کے لیے انہوں نے پریکاشن لیا کہ میں اسٹون تھرو کی دوری پر جا کر کے نماز پڑھوں گا. ایسے ہی کیا انہوں نے, وہاں جا کر نماز پڑھی. اور اس کے بعد کیا ہوا, بعد کے مسلمانوں نے اس اسپاٹ پر مسجد بنائی. میں جب یروشلم گیا تھا تو میں نے خود دیکھا اس مسجد کو. اس کا نام ہے مسجد عمر. ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے. یہ ہے اوائٹنگ دی کرائسس, یعنی انہوں نے پہلے سے اندازہ کیا کہ دو پلیسز آف ورشپ دور دور ہونے چاہئیں. ایک مذہب کا عبادت خانہ, دوسرے مذہب کا عبادت خانہ, دوری ہونی چاہیے, ڈسٹینس ہونا چاہیے. اگر سٹا کے بنا دیا جائے, ملا کر کے, تو کرائسس پیدا ہوگا. تو اگر وہاں نماز پڑھ لیتے اور بعد کے مسلمان کہتے کہ یہاں تو خلیفہ نے نماز پڑھی اس لیے ہم مسجد بنائیں گے, تو کیا ہوتا, ایک جھگڑا ہوتا کہ چرچ کے اندر مسجد, وہ کہتے ہم تو بنائیں گے, وہ کہتے ہم تو نہیں بنانے دیں گے. ایک کرائسس پیدا ہوتا. اس کو میں نے کہا اوائٹنگ دی کرائسس, یعنی پیشگی طور پر انہوں نے کرائسس سے اپنے کو بچایا. بابری مسجد کے لیے کیا ہوا, اس کا الٹا ہوا. دیکھیے میں نے خود برٹش پیریڈ میں بابری مسجد کو دیکھا ہے. غالباً 1943 میں جب میں ادھر گیا, فیض آباد گیا 1943 میں, تو اس وقت میں نے سنا تھا کہ یہاں پر ایک مسجد ہے جس کے اندر وہ ہے, یعنی ہندوؤں کا بھی عبادت خانہ اس کے اندر ہے. تو میں نے چاہا کہ میں اپنی آنکھ سے جا کر دیکھوں اس کو. میں ایودھیا گیا, یعنی فیض آباد سے میں گھاگھرا کو بوٹ کے ذریعے پار کر کے میں ایودھیا پہنچا تھا. وہاں جا کر میں اندر گیا تو وہ پتھروں کا ایک اسٹرکچر تھا اور بالکل سنسان. تو اگر وہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی, وہاں امام ہوتے, مؤذن ہوتے, ایک مدرسہ قائم ہوتا, جیسے مثال کے طور پہ یہاں کالی مسجد ہے, کالی مسجد میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, وہاں مدرسہ قائم ہے. ایسا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا.
لیکن وہاں ابینڈن مسجد پڑی ہوئی تھی. میں دو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا ایک تو کورڈ ایریا ہے, ایک اوپن ایریا. اوپن ایریا میں یعنی ادھر سے انٹر ہوتے ہوئے رائٹ سائڈ میں ایک چبوترا تھا. ابھی تک وہ اس کی شکل مجھے یاد ہے. اس چبوترے پر رام اور سیتا کے کچھ نشانات تھے. مثلا سلوٹا تھا, کھڑاؤں تھا, اس طرح کی چیزیں. ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے لیے وہ مقدس تھا, وہ ہندوؤں کے لیے مقدس تھا. تو یہ سٹا کر کے, اب وہ پہلے سے وہاں موجود تھا. وہ جو رسوئی گھر کہا جائے, جس کو کہا جاتا ہے, وہ پہلے سے موجود تھا. اس سے سٹا کر کے انہوں نے 1528 میں میر باقی نے وہاں مسجد بنا دی. میر باقی جو ہے بابر کا گورنر تھا. اس مسجد کا علم بابر کو نہیں تھا. یہ اودھ کا گورنر تھا میر باقی. اس نے مسجد بنائی اور مسجد کو سٹا کر بنا دیا, یعنی ہندوؤں کے مقدس جگہ کو مسجد ملا دیا. تو جھگڑے کی بنیادی رکھ دی اس نے اول دن اس نے. اب دیکھیے, آپ کمپیئر کیجیے کہ اوورٹنگ دا کرائسس کا اصول ہے اسلام میں کہ مسجد کو ایسا جگہ نہ بناؤ جس سے کنٹروورسی پیدا ہو. اور انہوں نے ایسی جگہ بنا دیا کہ کنٹروورسی خواہ وہاں پیدا ہونی تھی. یہ ہے اسلام کے خلاف چلنا. یعنی مسلمانوں نے اس معاملے میں کبھی بھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ بابری مسجد کے معاملے میں کیا کیا باتیں اسلام کے خلاف ہوئی ہیں. اسلام کے خلاف کیا کیا باتیں ہوئی. تو پہلی بات یہ خلاف ہوئی کہ مسجد کو اور ہندوؤں کے مقدس جگہ کو سٹا کر بنا دیا, ملا کر بنا دیا. جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ایک عبادت خانہ اور دوسرا عبادت خانہ دور دور بنایا جائے, ملا کر نہ بنایا جائے. اب بتائیے کہ جب ایسا کیا جن لوگوں نے, تو غلطی کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی کیا اسلام کی تعلیم میں کوئی غلطی تھی؟ یہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف چلے یہ لوگ. اب دیکھیے 1900 یعنی جب بابری بنائی گئی تھی تب انڈیا میں مغل رول کرتے تھے, مغلوں کی حکومت تھی. اچھا, اس کے بعد یہاں پر برٹشرز آ گئے, وہ رول کرنے لگے. 1947 میں یہ رول ختم ہوا اور یہاں پر یعنی نیشنل گورنمنٹ بنی. تب پانڈورا باکس کھل گیا. یہ بابری مسجد یعنی اول دن سے ایک پانڈورا باکس تھا, وہ اول دن سے. لیکن وہ مغل دور میں بند رہا, برٹش پیریڈ میں بند رہا, اور جیسے ہی آزادی آئی اور نیشنل گورنمنٹ بنی وہ پانڈورا باکس کھل گیا اور وہ کرائسس بن گیا. پہلے وہ پوٹینشیل کرائسس تھا, اب ایکچوئل کرائسس بن گیا. تو اسلام میں اس کے بھی گائیڈنس ہے. یعنی اگر ایکچوئل کرائسس بن جائے تو کیا کرنا چاہیے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے 1949 میں کیا ہوا کہ ہندو لوگوں نے مسجد کے اندر 3 بت رکھ دیے. 3 بت. یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے 1949 سے. اب مسلمانوں نے ریئیکٹ کیا, اب وہی سب شروع ہوا, اس پر تقریریں ہو رہی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, یہ سب شروع ہو گیا 1949 سے. یہی واقعہ پیش آیا مکہ میں, ایسا ہی سملر. رسول اللہ جب مکہ میں آپ پیدا ہوئے 570 عیسوی میں, آپ نے اپنا مشن شروع کیا 610 عیسوی میں مکہ میں. اس وقت وہاں پر کیا تھا, مکہ جو تھا اس کو
بنایا تھا ایک پیغمبر حضرت ابراہیم نے، توحید کے گھر کے طور پر، ایک خدا کی عبادت کے طور پر، 4000 سال پہلے. لیکن بعد کو کیا ہوا کہ وہاں پر لوگوں نے لا کے بت رکھ دیے. تو جب رسول اللہ کا زمانہ آتا ہے تو وہاں 360 بت رکھی ہوئی تھے، 360 آئیڈلس. بابری مسجد میں 3 بت رکھے گئے، وہاں پر 360 بت رکھے گئے تھے. یہاں پر مسلمانوں نے کیا کیا؟ ریئیکشن، دھوم دھام، جلسہ جلوس، نعرہ جھنڈا. اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کیا، خاموشی. یہ ہے کرائسس پیدا ہو جائے تو اس کو مینیج کرنا. آپ نے کیا کیا؟ قرآن مجید میں آیت اتری کہ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، یعنی اپنے آپ کو پاک کرو. یعنی آیا کہ طہر الکعبۃ من الاصنام، کہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرو. اب ذرا غور کیجیے کتنا ڈفرینس ہے. مسلمانوں کا جو سارا جو فوکس تھا کیا؟ بابری مسجد سے 3 بتوں کو نکالا جائے، بس اول دن سے بس اسی پر فوکس تھا. رسول اللہ کا فوکس پر نہیں تھا. رسول اللہ کا فوکس تھا کہ دلوں سے شرک کو نکالا جائے، دلوں کو پیوریفائی کیا جائے، دلوں میں پازیٹیوٹی لائی جائے. وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ. اور 13 سال تک آپ اسی طرح کام کرتے رہے، 13 ایئرس تک. یعنی 13 سال کی مدت میں آپ نے کبھی ٹچ نہیں کیا بتوں کو. آپ ڈیلی وہاں جاتے تھے، نماز ہی پڑھتے تھے، یعنی بتوں کے پریزنس میں نماز ہی پڑھتے تھے. آپ ذرا غور کیجیے، بتوں کے ہوتے ہوئے آپ نماز ہی پڑھتے تھے، اور کبھی اس پر آپ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، کئی بتوں کو نکال کے پھینکا نہیں، کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی. کیا آپ نے؟ کیسے مینیج کیا آپ نے کرائسس کو؟ آپ نے غور کر کے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ڈسکور کی. وہ کیا؟ وہ بت جو تھے وہ 360 ٹرائبس کے بت تھے. عرب اس زمانے میں ٹرائبس تھے سب عرب میں. ہر ٹرائب نے، ہر قبیلہ نے وہاں اپنا بت رکھ رکھا تھا. تو تمام قبیلوں کے بتوں کا وہ سینٹر سمجھ لیا تھا. تو کیا ہوتا تھا؟ سال بھر آتے تھے لوگ وہاں پر اپنے بتوں کو نذرانہ چڑھانے کے لیے، ان کا درشن کرنے کے لیے. جیسے اب انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ مندروں میں جاتے ہیں لوگ، تو سال بھر وہاں پر ایک آڈینس ملتا تھا آپ کو. یعنی کعبہ کے پریمیسز میں ایک طرف بت تھے، دوسری طرف آڈینس. تو کیا آپ نے؟ کہ آپ نے آئیڈیلس کو اگنور کیا، آڈینس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر اویل کیا. کتنی بڑی وژڈم ذرا دیکھیے آپ. یہ ہے کرائسس کو مینیج کرنا. کرائسس کو مینیج کرنا. مسلمان اگر یہ کرتے کہ بابری مسجد میں جو 3 بت رکھ دیے گئے تھے اور ہندو آتے تھے وہاں پر، تو وہاں وہ اسلام کا پیمفلیٹ بانٹتے، اسلام کا انٹروڈکٹری پیمفلیٹ جا کر بتاتے کہ اسلام کیا ہے. تو عین ممکن ہے کہ ہسٹری کچھ اور ہوتی، ہسٹری کچھ اور ہوتی. وہاں پر جو لوگ آتے تھے زیارت کے لیے یا درشن کے لیے، ان کو مدعو سمجھتے، مدعو، نہ کہ رائیول یا دشمن. رسول اللہ نے کیا کیا کہ جو آتے تھے وہ لوگ آتے تھے بتوں کے لیے، لیکن آپ نے ان کو مدعو قرار دیا، انسان کے روپ میں دیکھا. اور کیا کرتے تھے آپ؟ قرآن کے جو حصے آپ پر اترتے تھے اس کو جا کر وہاں پڑھ کر سناتے تھے. بس قرآن کو سنانا. ایودھیا میں نہیں کسی مسلمان نے ایسا کہا کہ چلو بھائی وہاں پر اسلام کی باتیں بتائیں، لٹریچر وہاں بانٹے لوگوں کو. کچھ بھی نہیں، بس نفرت اور دشمنی، اور نکالو اس کو، ہٹاؤ.
یعنی ریئیکشن. اب دیکھیں کہ کرائسس کو مینیج کرنے کا نمونہ جو رسول اللہ کا ہے وہ کیا ہے اور یہاں کیا ہے. یہاں پر ریئیکشن ہے اور رسول اللہ کیا ہے, پازیٹیو طور پر سوچ کر کے ایک پلان بنانا. اس پلان کا فارمولہ کیا تھا؟ اگنور دا پرابلم اویل دا اپرچونیٹیز. یعنی بت جو تھے وہاں وہ پرابلم تھے, آڈینس جو تھا وہ اپرچونیٹی تھی. آڈینس اپرچونیٹی تھی اور بت پرابلم تھے. تو آپ نے کیا بنایا؟ اگنور دا پرابلم اویل دا اپرچونیٹیز. یعنی بتوں کو نظر انداز کرو اور جو آڈینس ہے اکٹھا ہوتا ہے ڈیلی, اس کو جا کر قرآن سناؤ, خدا کا پیغام دو. وہ انسان ہے, انسان اور خدا کے بیچ میں تعلق بناؤ. سب کے دل میں اللہ کے لیے یعنی انٹرووون ہے اللہ کا جو شعور جو ہے, تو اس کو ایڈریس کرو. اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے طریقہ اختیار کیا کرائسس کو مینیج کرنے کا, وہ کیا تھا اور یہاں کیا کیا انہوں نے. ریئیکشن اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. ریئیکشن صبر کا الٹا ہے. رسول اللہ نے جو کیا وہ صبر تھا. صبر کے معنی یہی ہے, صبر کے معنی ہے کہ ریئیکشن کیے بغیر پازیٹیو سوچ کے تحت پلاننگ کرنا, یہی صبر ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کچھ نہ کرے آدمی. کچھ نہ کرنے کا نام صبر نہیں ہے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سچویشن انوانٹیڈ سچویشن جو آ گئی ہے انوانٹیڈ, اس پر ہم سوچیں, ریئیکٹ نہ کریں, سوچ کر کے ڈھونڈیں اپرچونیٹی. جو پرابلم ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے, کل نہیں ہے. یہ کعبہ کا ایک حصہ تھا بتوں کا پریزنس, لیکن دوسرا بھی حصہ تھا وہاں پر انسانوں کا پریزنس. یعنی بتوں کا پریزنس تھا تو انسانوں کا پریزنس بھی تھا وہاں پر. ایسے یہاں بھی تھا, ایودھیا میں بھی. تو مسلمان اگر بیٹھ کر سوچتے کہ بھائی اس معاملے میں مسلمان بڑا اس پر فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کیا قابل نمونہ ہے. کوئی قابل نمونہ تو کیا وہ ایودھیا کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ یہ کسی مسلمان سے کہہ دیں کہ رسول اللہ کا قابل نمونہ نہیں ہے تو لڑ جائے گا آپ سے. لڑ جائے گا آپ سے. حالانکہ خود وہ اس بات کی دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارے پاس نمونہ نہیں ہے. ہم تو لڑنا جانتے ہیں, ہم ریئیکٹ کرنا جانتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں. تو دیکھیے یہاں پر میں مثال دے رہا ہوں کہ بتوں کا پریزنس مکہ میں بھی تھا, بتوں کا پریزنس یہاں پہ ہوا ایودھیا میں. وہاں پر مینیج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہاں پر انہوں نے ریئیکٹ کیا. تو بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. اچھا, اس کے بعد دیکھیے, اب میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں 1991 کا, 1991. 1991 میں نرسمہا راؤ پرائم منسٹر تھے انڈیا کے. 1921 اس وقت تو بابری مسجد ٹوٹی نہیں تھی, اس وقت کھڑی تھی وہ. لیکن جھگڑا ہو رہا تھا. یعنی جھگڑا تو تھا, جلسہ جلوس نعرہ جھنڈا تو تھا, لیکن ابھی اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا. تو نرسمہا راؤ نے اپنے زمانے میں پارلیمنٹ سے ایک ایکٹ پاس کروایا. اس کا نام ہے پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991. آپ انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں, پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991. دیکھیے اس میں کیا کہا گیا تھا, جس کو ہندی میں کہتے ہیں سنشچت. یعنی سنشچت کیا گیا تھا, اس بات کو پکا کیا گیا تھا کہ انڈیا میں جو عبادت خانے ہیں, جو عبادت کی جگہ ہیں,
تو 1947 میں جو ان کا اسٹیٹس کو تھا، اسٹیٹس کو یعنی جیسی تھیں وہ، تو گورنمنٹ اس بات کے لیے پابند ہوگی، رسپانسبل ہوگی کہ وہ 1947 کے اسٹیٹس کو مینٹین کرے، ایکسیپٹ بابری مسجد. یہ لکھا تھا اس میں. کیوں اس میں لکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ چونکہ بابری مسجد کا کیس جو ہے کورٹ میں ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے انڈیا میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق ایک ایشو جب کورٹ میں ہے تو پارلیمنٹ اس کے لیے لا نہیں بنا سکتی، کوئی ایکٹ نہیں بنا سکتی. یہ قانون ہے. تو اس کو تو یہ بالکل صحیح تھا، ایک دم 100% ٹھیک تھا کہ چونکہ بابری مسجد کا ایشو ایک ہاشم انصاری صاحب تھے، ابھی بھی زندہ ہیں وہ، انہوں نے اس کو کیس کو ڈال دیا تھا کورٹ میں. تو چلنے لگا کیس. تو اس میں کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ کیس کورٹ میں ہے اس وجہ سے پارلیمنٹ اس پر کوئی ایکٹ نہیں بنا سکتی. تو ہم ویٹ کریں گے کورٹ کے فیصلے کا. کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری ہوگی گورنمنٹ. کتنا صحیح تھا، بہت ہی صحیح قانون تھا. لیکن کیا ہوا، نرسمہا راؤ نے بلایا مسلم سو کال جو مسلم لیڈر ہیں. لیڈر کیا ہے اس بارے میں جو میڈیا میں چھپتے ہیں وہی لیڈر بن جاتے ہیں. کوئی نہ تھنکر ہے، نہ کوئی وزڈم کسی کے پاس ہے، نہ کوئی سمجھ کسی کے پاس ہے، صرف جوشیلی تقریریں کرتے ہیں. تو یہ سو کال جو لیڈرس ہیں ان کو نرسمہا راؤ نے بلایا اور دکھائی کہ یہ لا جو ہے، اب سارے لوگوں نے سارے لوگ سے خلاف ہو گئے. یہ کہا کہ آپ نے بابری مسجد کو اس میں ایگزمپٹ کر دیا. کیوں؟ کسی نے سنے نہیں کچھ. وہ بہترین وقت تھا جب کہ اس ایکٹ کو لے کر کے مسلمان اس ملک میں اپنی ایکٹیویٹیز بند کر دیتے اور ہندو سے کہتے کہ دیکھو ہم بھی ویٹ کریں کہ تم بھی ویٹ کرو، چھونا نہیں ہے بابری مسجد کو، ہم بھی نہیں چھوئیں گے تو بھی مت چھوؤ. کورٹ کے فیصلے تک دونوں کو کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن مسلمانوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے. تو تم نہیں مانتے تو پھر چلے کیسے؟ اس کے بجائے مسلمانوں نے خوب جلسہ جلوس دارا جھنڈا بڑھایا. اس زمانے میں تقریریں ہوتی تھی اسی دلی میں کہ بابری مسجد کو چھو کر تو دیکھو. اسی دلی میں بابری مسجد کو چھو کر تو دیکھو. تو ہندو نے کہا کہ ہم توڑ کر دکھائیں گے تم کو. تم کہتے ہو کہ چھو کر دیکھو تو ہم توڑ کر دکھائیں گے. تو ایسا گرماگرم ماحول ہوا. ضیاء الحق صاحب جو تھے پاکستان کے، انہوں نے بہت صحیح بات کہی تھی کہ جلوس کا طریقہ، یہ جو ڈیمونسٹریشن جو ہوتا ہے سڑکوں کے جو ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں، سڑکوں کے جو جلوس مظاہرے ہوتے ہیں، وہ ہیٹ لائٹ کم دیتے ہیں، ہیٹ زیادہ جنریٹ کرتے ہیں. وہی ہوا. اب یہاں بوٹ کلب میں جلسہ ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں تقریریں ہو رہی ہے، وہ ہر جگہ ایک دھوپ مچی ہوئی بابری مسجد کے لیے. یہاں تک کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد توڑ دی گئی. میں نے اس وقت لکھا تھا کہ بابری مسجد کو ہندوؤں نے توڑا مگر مسلمانوں نے توڑوایا. 6 دسمبر کو ہندوؤں نے بابری مسجد توڑا لیکن مسلمانوں نے توڑوایا. یعنی ایسی سیاست چلائی، بھڑکانے والی سیاست. تو ظاہر ہے بھڑکانے والی سیاست ایسے سے ہوتا ہے. بھڑکانے والی سیاست تو آدمی اپنے باپ کو مار ڈالتا ہے، اپنے بیٹے پہ گولی چلا دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے. تو مسلمانوں نے بابری میں کسی کو بھڑکانے والی سیاست چلائی، وہ نہیں چلائی جو رسول اللہ نے کیا تھا. تو نہ تو میر باقی کے زمانے کو لیجیے، اوائرٹنگ دی کرائسس بھی نہیں کر سکے یہ لوگ. بعد کے زمانے کو لیجیے تو مینیج نہیں کر سکے کرائسس کو. مینیج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ
91 کے ایکٹ کو پکڑ لیتے مسلمان اور خوب کہتے گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے. ہندو سے کہتے کہ تم کو بھی چپ رہنا پڑے گا, ہم بھی چپ ہیں, ویٹ کرو کورٹ کے فیصلے کا. تو غرض ہے کہ کرائسس مینجمنٹ میں فیلئر نے بابری مسجد کو توڑوا دیا. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو ہسٹری کی, مسلم ہسٹری کی مثال. دیکھیے, ایکشن سے زیادہ اچھا ہے ان ایکشن. یاد رکھیے, چاہے فیملی لائف ہو چاہے نیشنل لائف ہو, کنٹروورشل معاملات میں, یعنی ہسبینڈ اور وائف میں اگر جھگڑا ہو جائے تو آپ سب کچھ رکھیے, صرف ایک اتنے کہ کچھ نہیں کیجیے, وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک بات ہسبینڈ کی بری لگ گئی وائف کو, یا ایک بات وائف کے ہسبینڈ کی بری لگ گئی ہسبینڈ کو, تو کچھ رکھیے, سر چپ ہو جائے گی بس, اور بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا. سم ٹائم ان ایکشن از بیٹر دین دی ایکشن. وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سم ٹائم ان ایکشن از بیٹر دین دی ایکشن. دیکھیے 13 سینچری میں, 13ویں صدی میں ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹی, بہت بڑا واقعہ ہوا, بہت بڑا کرائسس پیش آیا, بلکہ وہ سپر کرائسس تھا اسلام کی ہسٹری میں. وہ تھا تاتاریوں کا حملہ. تاتاری لوگ جو ہیں پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے, بالکل جنگلی قسم کے لوگ, ایجوکیشن نہیں ان کے یہاں. کسی بات پر وہ غصہ ہو گئے. اس زمانے میں عباسی یعنی عباسی خلافت قائم تھی, عباسی خلافت. تو ایک واقعہ ہوا, اس سے وہ غصہ ہو گئے. وہ اس کی ڈیٹیل اس میں دی ہے, الکامل فی تاریخ میں ابن اسیر نے دی ہے اس کی ڈیٹیل. تو 12,000 گھوڑوں پر سوار ہو کر کے گھس پڑے مسلم دنیا میں تاتاری. یہ واقعہ 13 سینچری AD کا. اور انہوں نے کیا کیا, بہت زیادہ سب توڑا پھوڑا, مارا کاٹا. اور انہوں نے سمرقند سے لے کر حلب تک, تو آپ بچ جائیں راستے میں جو پڑے سب کو توڑ ڈالا. یعنی آج تو ایک مسجد توڑی گئی نا, بابری مسجد, وہاں سینکڑوں مسجدیں توڑ ڈالی انہوں نے. سمرقند سے حلب تک جتنی مسجدیں سب کو توڑ ڈالی. اب وہاں پر کیا ہوا, اس زمانے کی بات ہے کہ مسلمان چپ ہو گئے. یعنی ان ایکشن کی پالیسی اختیار کی انہوں نے, کچھ بھی نہیں, کوئی ریئیکشن نہیں, چپ چاپ. اور کیا ہوا کہ ان لوگوں نے, وہ زمانہ تھا سلیوری کا زمانہ تھا, مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے غلام بنایا, عورتوں مردوں کو اپنے گھروں میں رکھ دیا کام کرنے کے لیے. تو ہر تاتاری گھر میں کئی مسلمان مرد عورت کام کرتے تھے, پکڑ پکڑ کے رکھ دیا ان کو بطور سرونٹ کے. اب تو اس کے بعد کیا ہوا, انٹریکشن ہونے لگا. جب اپنے گھر میں لائے وہ بطور سرونٹ کے, تو انٹریکشن ہونے لگے گا. انٹریکشن جب ہونے لگا تو اسلام کا پریچے ہونے لگا. وہ کیسے؟ ڈفرینس سے پریچے ہوتا ہے, یاد رکھیے, ڈفرینس. مثلا دیکھیے, ایک مسلمان جو ہے اس کو چھینک آ گئی. اسلام کی تعلیم ہے کہ چھینک آوے تو الحمدللہ کہو. اب وہ تاتاری نے سنا, تو یہ تم نے کیا کہا, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ہم نے الحمدللہ کہا. وہ لوگ جو تھے نا بت پرست تھے نا خدا پرست تھے, ان کا کوئی مذہب نہیں تھا تاتاریوں کا. تو اب اس نے پوچھا, اس نے بتایا کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ چھینک آدمی کا آئے تو جس کو چھینک آتی ہے وہ کہے الحمدللہ, جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ.
اب یہ بتایا انہوں نے تو ان کو بڑا اچھا لگا، یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے کہ چھینک سے پروموٹ کرنا ہے پیس کو. یعنی جب چھینک آئی تو آپ نے کہا خدا کے، یعنی خدا کی حمد ہے، اور سننے والے نے کہا یرحمک اللہ، خدا تو پر بلیسنگ کرے. تو اس کو معنی کہ چھینک کو اسلام استعمال کر رہا ہے اس بات کے لیے کہ پروموٹ کرے آپس میں اچھا تعلق، بیٹر تعلق. اب ایک مسلمان نے کہا السلام علیکم، ان کے ہاں تو السلام علیکم تھا نہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. ان کا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے گریٹنگ کا. تو کیا مطلب ہے؟ ان کا پیس بی اپان یو. تو اس کو بڑا اچھا لگا اس کو. اس کی جو اندر کے جو سول تھی وہ ایڈریس ہو گئی. اچھا ہے پیس کی بات کہ سوشل تعلقات جو ہے ملنے جلنے میں ہر آدمی دوسرے کے لیے پیس پیش کرے. ایسے جتنے بھی وضو ہے، نماز ہے اور دوسری چیزیں ہیں، کھانے کے وقت مثلا ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تو بڑی اچھا طریقہ تو وہ لوگوں کا ہے. تو چونکہ تاتاری جو تھے وحشی تو تھے لیکن متعصب نہیں تھے. یہ تاتاری جو تھے یہ جنگلوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، تو وہ باربرک تو تھے ضرور لیکن وہ متعصب نہیں تھے. یعنی مذہبی کٹرپن نہیں تھا، کیوں مذہبی کوئی نہیں تھا ان کا. تو ایسی ہر انٹریکشن پر ان کو اسلام کا ایک انٹروڈکشن ملنے لگا. اور یہ کیا ہوا کہ 50 سال کے اندر اندر ان کی میجارٹی جو ہے اسلام میں آ گئی، تو ہسٹری بدل گئی. تو انہیں تاتاریوں نے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان مسجدوں کو پھر سے ری بلڈ کیا. وہیں پر وہاں پر اللہ کی عبادت کی انہوں نے. جن مسجدوں کو انہوں نے ڈھایا تھا غصے میں، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور سب پیس آ گئی، ہر طرف امن قائم ہو گیا، تو انہیں مسجدوں کو انہیں تاتاریوں نے ری بلڈ کیا اور وہاں پر خدا کی عبادت کی. یہ ان ایکشن کا فائدہ، ان ایکشن بھی یعنی کرائسس کو مینیج کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اب جب چاہے تجربہ کر لیجیے. ہر گھر میں کبھی نہ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ ان ایکشن کا طریقہ اختیار کر لیجیے. یعنی بیوی کو بری لگا شوہر کی بات تو بیوی چپ ہو جائے، شوہر کو بری لگا تو شوہر چپ ہو جائے. آپ کر کے دیکھ لیجیے. ان ایکشن جو ہے وہ سلوشن ہے. ان ایکشن جو ہے سلوشن ہے. اگلے دن سب نارمل ہو جائے گا. یعنی آج آپ اگر چپ ہو جائیں گے نا، کل سب نارمل. تو مسلمانوں نے اس زمانے میں کیا کیا؟ بالکل خاموش ہو گئے. پیسفل انٹریکشن کا یہ میریکل تھا. مسلمانوں اور تاتاریوں کے درمیان پیسفل انٹریکشن ہونے لگا. تو اسلام کی باتیں پوچھنے لگے وہ، تمہارا قرآن میں کیا لکھا ہے، تمہارے رسول نے کیا بتایا ہے. تو کوئی بات انہوں نے کہہ دی تو قرآن و حدیث میں یہ سب باتیں انسانیت ہی کی تو ہیں، کوئی لڑائی بڑائی کی باتیں تو ہے نہیں اس میں. تو 50 سال کے انٹریکشن میں ان کی میجارٹی جو ہے اسلام میں آ گئی. یہ ہے کرائسس کو مینیج کرنا. تو مسلمان جو ہیں آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ جانتے ہی نہیں. وہ جانتے ہیں نہیں کرائسس زندگی کے ایک پارٹ ہے اور کرائسس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یعنی اسلام میں ہر کسی بھی حد پر چلا گیا معاملہ، وہاں بھی مینیج کرنے کا پرنسپل موجود ہے. یعنی ایک تو ہے کہ سیف گارڈ لینا، لیکن سیف گارڈ آپ نہیں لے پائے اور کرائسس پیدا ہوا تو کسی بھی ایکسٹینٹ پر آپ کے لیے سولوشن موجود ہے اسلام میں. کوئی بھی حد آ جائے. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو.
یعنی 1992 میں جب مسجد کو ڈیمالش کر دیا گیا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ مسلمان بابری مسجد کے ری لوکیشن پر راضی ہو جائیں. ری لوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ویسے ایک ڈھانچہ ایک اور جگہ بنا دیا جائے، اس کا نام رکھ دیا بابری مسجد. تو میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں لینا دینا نہیں، مجھے تو اس پر وہ ہے سنتوش ہے کہ ابھی بھی انڈیا میں 5.5 لاکھ مسجدیں انٹیکٹ ہیں، بس وہ کافی ہے میرے لیے. لیکن اگر مسلمانوں کو وہ تاریخی یادگار نظر آتی ہے وہ تو بطور تاریخی یادگار اس کو چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رکھیں، تو ایک اور جگہ اس کو بنا دو، مطلب ریلوکیٹ کر لو. اس پر لوگ غصہ ہو گئے. کیوں؟ ریلوکیشن کا اصول تو اسلام میں موجود ہے، لیکن لوگوں کو خبر نہیں ہے اس کی. دیکھیے کعبہ جنہوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا، اس سے پوچھیے کہ کعبہ جو ہے اس کے ساتھ ایک حتیم ہوتا ہے. حتیم وہ اوپن جگہ. وہ حتیم کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم جو 4000 سال پہلے آئے، انہوں نے کعبہ بنایا تھا. تو کعبہ لمبا تھا، چونکہ مسجد تھی، اسی میں نماز پڑھی جاتی تھی، تو لمبا تھا کعبہ. پھر کیا ہوا کہ بعد کو جو زمانہ آیا تو مشرک لوگوں نے، یعنی بت پوجنے والے لوگوں نے، ایک بار تک کعبہ کسی وجہ سے وہ گر گیا تھا بارش وغیرہ میں، تو پھر جو بنایا انہوں نے تو اس کو آدھا چھوڑ دیا، آدھا بنایا. یعنی وہ کعبہ لمبا تھا، اب جو ہے چوکور ہے. یعنی پارشل ریلوکیشن کیا انہوں نے. دیٹ واز ریلوکیشن ان پارشل سینس. یعنی جب اسی کو چھوڑ دیں آپ اور یہاں تک بنائیں تو وہ بھی تو ریلوکیشن ہے. تو رسول اللہ نے کبھی اس کو نہیں کیا کہ اس کو توڑ کر کے ہم وہ بنائیں اس طریقے سے جو جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. یہ بنائے مشرکین ہے، تو ہم بنائے مشرکین کو قبول نہیں کریں گے، ہم بنائے ابراہیمی کو پھر سے زندہ کریں گے. ایسا نہیں کیا آپ نے. وہ پارشل ریلوکیشن اسی طرح سے باقی رہ گیا، آج بھی باقی ہے. اچھا اب دیکھیے عرب میں کیا ہوا، مکہ میں، مدینہ میں اور دوسرے عرب سٹیز میں. بعد کے زمانے میں لوگوں نے جگہ جگہ مسجدیں بنا لی تھیں، ہر جگہ مسجدیں. تو جب یہ پیٹرول کا زمانہ آیا اور بہت پیسہ آ گیا عربوں کے پاس، تو سٹی پلاننگ شروع ہوئی. یہ سٹی کو پلان میں بنانا. تو اس میں ہے کہیں پارک بنانا ہے انہیں، کہیں شاپنگ سینٹر بنانا ہے، کہیں اسکول بنانا ہے، کہیں ہاسپٹل بنانا ہے. تو جب سٹی کو پلاننگ کے طور پر بنانے لگے وہ، تو پتہ چلا کہ ہاں تو مسجدیں جگہ جگہ رکاوٹ ہے. کہیں سڑک کو چوڑا کرنا ہے، وہاں بھی مسجد کھڑی ہوئی ہے. تو باقاعدہ وہاں پر یہ علماء نے فیصلہ کیا کہ مسجد کو ریلوکیٹ کیا جائے. ریلوکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک مسجد تھی مکہ میں، اس کا نام تھا مسجد بلال. تو اسی ڈھنگ کی ایک مسجد وہاں بنا دی گئی کچھ دور، کچھ ڈسٹینس پر، اس کا نام رکھ دیا مسجد بلال. دیٹ از ریلوکیشن آف اے ماسک. تو سینکڑوں مسجدیں ریلوکیٹ کی گئی. تو اگر آپ پارشل ریلوکیشن جاننا چاہیں تو خود کعبہ میں اس کی مثال موجود ہے، اور ٹوٹل ریلوکیشن جاننا چاہیں تو عرب کنٹریز میں اس کی مثال موجود ہے. تو میں نے کہا کہ وہ یہاں بھی کر لو، انڈیا میں بھی کر لو. لیکن کسی ایک بھی شخص نے انڈیا میں میری وہ نہیں کی، میری تائید نہیں کی. کیوں؟ ان کا مطلب اسلام سے ہے نہیں. ان کو تو اپنے ایموشنس کو جانتے ہیں، اپنے ریئیکشن کو جانتے ہیں. یہ مسجد بابری مسجد کے بارے میں کبھی بھی مسلمانوں نے اسلام کو لے کر سوچا نہیں. اگر سوچا تو مجھے اس کی مثال دیجیے. کوئی ایک بھی میٹنگ ایسی ہوئی ہو جس میں سنجیدگی سے پورے ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھ کر سوچا ہو کہ بھائی اس میں اسلام کی کیا گائیڈنس ہے، پتہ کرو.
تو پتہ ہوتا ان کو اگر سوچتے ریلوکیشن تو خود اسلام میں ہے. یعنی کعبہ کا ریلوکیشن ہوا پارشل سینس میں، وہ بھی ایک مثال ہے. بعد کے زمانے میں عرب کنٹریز میں، عرب سٹیز میں ریلوکیشن مسجدیں کی گئیں، وہ مثال ہے کہ یہاں بھی کر لو، جھگڑا ختم. تو آپ غور کیجئے کہ جس اینگل سے آپ غور کیجئے اس کو، تو یہ کیس جو بگڑا مسلمانوں کی نادانی سے بگڑا، اس کا اسلام سے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو یہاں پر فالو نہیں کیا، اسلام کو فالو نہیں کیا. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید لڑائی جھگڑے کا مذہب ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نفرت کرو ہندوؤں سے اور لڑائی جھگڑا کرو اور اپنا یعنی جہاد کرو، یہ کرو وہ کرو. یہ ہے نہیں اسلام، یہ مسلمانوں کا اپنا اسلام ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس. You have to judge Muslims in the light of Islamic teachings and not vice versa. یہ اکثر میں کہتا ہوں. You have to differentiate between Islam and Muslims. You have to judge Muslims in the light of Islamic teachings and not vice versa. تو جو کچھ یہ بگاڑ آیا ہے، یہ سب مسلمانوں کے اپنے نادانی سے آیا ہے، کہ اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. آج دنیا میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا ہے تو ٹیسٹ کے اسکول پر بنایا ہے. ہر آدمی ٹیسٹ پر ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سب ٹیسٹ پر ہیں. تو ٹیسٹ ہے تو فریڈم ہے، بغیر فریڈم کے تو ٹیسٹ ہوتا نہیں. تو ہر ایک کو آزادی ہے، مسلمانوں کو بھی آزادی ہے. یعنی مسلمان کو بھی آزادی ہے کہ چاہے تو وہ کرائسس کے وقت میں قرآن حدیث کو دیکھے، پڑھے، ڈسکور کرے کہ اس کرائسس کے لیے وہاں پر کیا بتایا گیا، اور چاہے تو نہ کرے، چاہے تو اپنے وہم کے پیچھے دوڑے. تو مسلمانوں نے اپنی آزادی کا مس یوز کرتے ہوئے وہ اپنے وہم کے پیچھے دوڑے، اور کبھی بھی انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس معاملے میں قرآن کی رہنمائی کیا ہے. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو آج صبح میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، آج ہی صبح کی بات ہے. میں نے کہا کہ مسلمانوں نے یہ جو کمیونل رائٹس کا سوال، بابری مسجد کا سوال، اس طرح کے سوالات کو لے کر کے اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے کہ اس نقصان کی تلافی جو ہے یعنی کسی طرح ہو نہیں سکتی. دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. یعنی جو انسان کو اکنالج نہیں کرے گا وہ خدا کی بھی اکنالج نہیں کرے گا. جو خدا کا اعتراف وہی کرے گا جو انسان کا بھی اعتراف کرنے والا ہو. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرے گا. تو سارے مسلمان خدا کے شکر سے خالی ہیں. کیوں انسان کے شکر سے خالی ہیں وہ؟ تو آج ہی میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو، میرے پاس ٹیلی فون آیا آج ہی صبح ٹیلی فون آیا، اسی پر لے کر میں نے بات کی. پاکستان سے ایک ٹیلی فون آیا میرے پاس، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے مشکل ہے اسلام پر رہنا. ان کا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے جو اسلام کی دعوت کرتے تھے پیسفل طریقے سے، ان کو بند کر دیا، غائب کر دیا، پتہ نہیں کہاں ہے وہ. کسی گولی مار دی، کسی کو بند کر دیا، کوئی کسی کو بھاگنا پڑا وہاں سے جو اسلام کی بولی بولتا ہے. وہاں تو لڑائی بھڑائی کرو تو تم یعنی وہاں پر جو ہے لڑائی بھڑائی کا کلچر ہے، اسلام کلچر نہیں ہے پاکستان میں. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے، جب پارٹیشن ہوا، ادھر پاکستان بنا ادھر انڈیا بنا، تو پاکستان کے لیڈروں نے ڈکلیئر کیا اس کو اسلامی پاکستان.
اسلامی پاکستان. اس کے جواب میں ہندو ڈکلیئر کر سکتے تھے ہندو انڈیا، ہندو انڈیا، ہندو راشٹر. وہاں اسلامی راشٹر تھے، ہندو راشٹر. لیکن ایسا ہندو نے نہیں کیا. ہندو لوگوں کے انگریزی تعلیم ہوئی تھی، ان میں بہت کافی لوگ سیکولر تھے، جیسے گاندھی تھے، نہرو تھے، جتنے بھی لوگ تھے یہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے. ان کی سوچ سیکولر سوچ تھی. تو اپنے سیکولر سوچ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہندو راج ڈکلیئر نہیں کریں گے، یہ سیکولر راج ہے، یہ سیکولر انڈیا ہے. تو انہوں نے ریئیکشن نہیں کیا. انہوں نے ڈکلیئر کیا اسلامی راج، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہندو راج. ان کا نہیں، سیکولر راج، ڈیموکریسی. اس کی وجہ سے ہم کو کتنا موقع ملا ہوا ہے. جس طرح سے میں یہاں بات کر رہا ہوں، کبھی پاکستان نے بات نہیں کر سکتا. امپاسبل ہے. آزادی کے ساتھ بول رہا ہوں میں، کچھ بھی جو میں چاہتا ہوں وہ بول رہا ہوں. کوئی پکڑ نہیں، کوئی دھگڑ نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی کچھ نہیں. یعنی مکمل ریلیجس فریڈم، مکمل فریڈم آف تھاٹ، مکمل فریڈم آف ایکسپریشن یہاں پر ہے، پاکستان میں نہیں ہے. تو مسلمانوں نے اس کو اپنے کیونکہ نفرت بھی جیتے ہیں، نگیٹیوٹی بھی جیتے ہیں، تو ہندو کے اس کنٹریبیوشن کو انہوں نے سمجھا نہیں اور ہندوؤں کا اعتراف نہیں کیا. تو میں صبح کہہ رہا تھا کسی سے کہ ہمارے دل میں ہندو کے لیے محبت ہونی چاہیے کہ انہوں نے انڈیا میں سیکولر اور ڈیموکریٹک راج ڈکلیئر کیا، اور ہم کو اس میں روم مل گیا، ہم کو مواقع مل گئے. تو چونکہ انہوں نے انسان کا اعتراف نہیں کیا تو خدا کا بھی اعتراف کرنا نہیں. سارے مسلمانوں ڈھونڈ ڈالیے، ایک بھی نہیں پائیں گے آپ جو صحیح معنی میں، سچے معنی میں خدا کا شکر کرنے والا ہو. کیونکہ وہ انسان کا شکر نہیں کر سکے تو خدا کا شکر بھی ان کے دل سے نکل گیا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. یہ سب باتیں بہت سوچنے کی ہیں. یعنی بابری مسجد ایٹ اسٹیک نہیں ہے، ایٹ اسٹیک مسلمانوں کا اسلام ہے. ایٹ اسٹیک جو چیز ہے وہ بابری مسجد نہیں ہے، خود مسلمانوں کا اپنا اسلام ایٹ اسٹیک ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کو یعنی ری اسیس کرنا ہے، ری ایگزامن کرنا ہے، ری تھنکنگ کرنا ہے، پھر سے سارے معاملے کو درست کرنا ہے. اور یہ کہنا پڑے گا کہ وی ویر رانگ، وی ویر رانگ. جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ وی ویر رانگ، تب تک آپ کچھ بھی، کوئی بھی آگے کی یعنی کوئی صحیح پلاننگ نہیں کر سکتے آپ. پوری کمیونٹی کو کہنا پڑے گا کہ وی ویر رانگ، وی فیل ٹو فالو دا گائیڈنس گیون بائی دا قرآن اینڈ حدیث. یہ کہنا پڑے گا، تب آگے کا راستہ کھلے گا. تو خدا کے فضل سے ہماری جو ٹیم ہے، ہماری ٹیم اس معاملے میں ان کو بہت ہی کھلا ذہن ہے، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو. تو میں اپنی ٹیم سے چاہوں گا کہ وہ اس فکر کو پھیلائیں اور مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالیں. مسلمانوں کا جو ہے بلائنڈ ایلی میں پھنسا ہوا ہے ان کا معاملہ. انہیں معلوم نہیں کہ لائن آف ایکشن کیا ہے، کدھر جانا ہے. بس ریئیکٹ کرتے ہیں، خالی ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we'll start with the question answers. مولانا یہ سوال مس گلزیبہ احمد نے کیا ہے میری لینڈ یو ایس اے سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب ہاؤ کین وی سینڈ اصال ثواب ٹو اے ڈیسیزڈ ریلیٹیو اور اے مسلم؟ کین وی ڈو حج اور ڈو سم نفی عبادہ فار ہم اور ہر؟ کائنڈلی کامنٹ. دیکھیے ایصال ثواب کا جو کانسیپٹ ہے
یہ مسلمانوں کا رواج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہے ہی نہیں. یہ سارے ثواب کا لفظ ہی ایک بات کو پیدا ہوا. قرآن میں نہ یہ لفظ ہے، نہ حدیث میں یہ لفظ ہے. یہ تو دور زوال میں مسلمانوں نے نکال رکھا ہے سب ایصال ثواب. یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. لیس للانسان الا ما سعی، قرآن بید میں ہے. یعنی خود اپنا ہی عمل کام آئے گا، کسی اور کا عمل جو ہے وہ مجھ کو نہیں پہنچ سکتا. اور بھی ایصال ثواب بھی کہاں، یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے. ابھی بھی عرب میں نہیں ہے سب. عرب میں ایک کانسیپٹ نہیں ایصال ثواب کا. ایصال ثواب مانے ثواب پہنچانا. اس کی لٹرل میننگ ہے ثواب پہنچانا. یعنی میں ایک کام کروں اور ثواب کسی مرے آدمی کو جو مر چکا ہے. میں حج کروں اور اس کا ثواب مرے ہوئے آدمی کو پہنچ جائے. بالکل یعنی کوئی بے اصل بات ہے، بیس لیس بات ہے. اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث نے. صحابہ کے زمانے میں بھی اس کا کوئی رواج نہیں تھا. آج بھی عربوں میں اس کا رواج نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. یہ صرف یہ جو لوگ ہیں انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ، یہی ہے یہ سب چیزیں. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ دریافت کی کیا ایصال ثواب ہے اسلام میں. سب سے پہلے تو یہ پتہ کیجیے. کچھ بھی حقیقت اس ایصال ثواب کی نہیں ہے. ہاں صرف ایک چیز ہے، دیکھیے، وہ ہے وصیت. اگر آدمی نے وصیت کی ہو، کچھ مال اس کے پاس ہے، مال سے وصیت کی ہو کہ دیکھو بھائی محلے والوں کے پاس پانی کا سادھن نہیں ہے، تم میرے اس پیسے سے کنواں بنا دینا تاکہ محلے والوں کو پانی ملنے لگے، اور اس کے بعد وہ مر جائے. اب بیٹوں نے کنواں بنا دیا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اس لیے کہ اس نے نیت اس کی شامل تھی. اس کی نیت یہ تھی، پیسہ دیا اس نے، وصیت اس نے کی، تو اس کا ثواب ملے گا اس کو. ایسے ہی حج کا معاملہ ہے. اگر ایک شخص جو ہے اس نے پیسہ اکٹھا کیا حج کرنے کے لیے، لیکن وہ حج نہیں کر سکا، تو اس نے وصیت کی کہ دیکھو بھائی یہ میرا جو پیسہ ہے اس سے حج بدل کروا دینا کسی کا، میری طرف سے وصیت کر رہی ہے، تب اس کا ثواب مجھ کو ملے گا. آج کل کیا رواج ہے کہ بغیر وصیت ہی حج بدل کرواتے ہیں لوگ. وہ بالکل اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا مرنے والے کو. یاد رکھیے، آج کا جو رواج ہے حج بدل کا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو حج کروا دو، کسی مولوی کو، اور اس کا ثواب میرے دادا کو مل جائے گا، میرے نانا کو مل جائے گا. یہ بالکل بے اصل بات ہے، بیس لیس ہے. لیکن حج بدل صرف وہ ہے، یاد رکھیے، جس کی وصیت کر کے بڑا ہوا آدمی. یعنی پیسہ اکٹھا کیا اس نے، جانا تھا اس کو حج پجانے کا، بیمار ہوگا اس کے بعد فرض کیجیے ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ، اب وہ اپنے بیٹوں سے کہے کہ دیکھو بھائی میں نے پیسہ اکٹھا کیا تھا جانے کا، اب میں جانے قابل ہوں نہیں، اور یہ اس طریقے سے وہ مر جائے. اب بیٹے کسی کو حج کروائیں اس پیسے سے، تو اس کا نام حج بدل، بس. اور کوئی حج بدل اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھیے. آج کل جو حج بدل ہوا کرتا ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا اپنا رواج ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا سوال کیا ہے مس نزہت بانو نے، مئو مدھیہ پردیش سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ کین وی انکریز آر وزڈم ٹو مینیج اینی ٹائپ آف کرائسس. اس کے بارے میں آپ بتائیں. بہت آسان ہے. جب کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ ریئیکٹ نہ کیجیے، سوچیے، قرآن حدیث میں تلاش کیجیے. بہت ہی آسان ہے کرائسس کو مینیج کرنا. فیل ہوتے ہیں لوگ کیوں؟ فوراً ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں. کوئی بات ہوئی، کھڑے ہو گئے جھنڈا لے کر کے. یہ گھر میں ہوتا ہے میاں بیوی کے معاملے میں کہ کوئی بات ہوئی دھڑ سے کھڑے ہو گئے. یہ ہوتا ہے دیش کے اندر.
جب کوئی ایسی چیز پیش آئے، کوئی سیریس سچویشن پیش آئے، تو آپ چپ ہو کر کے سوچیے، ڈسکس کیجیے، قرآن حدیث کو پڑھیے، بس آپ کو راستہ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے آج کل ان ایکشن بھی کیسے کو مینیج کر لیتا ہے، ان ایکشن جب چاہے آپ تجربہ کر لیجیے۔ نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا کرنا ہے، یاد رکھیے، نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا کرنا ہے۔ ہر فیملی میں دیکھیے، کبھی میاں بیوی میں جھنجٹ ہو جاتا ہے، کبھی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے درمیان جھنجٹ ہوتا ہے، ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ۔ صرف آپ یہ کیجیے، کچھ نہ کیجیے، اور ایک دو دن کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب چاہے کر کے دیکھ لیجیے۔ تو اگر آدمی عقل نہ کام کر رہی ہو تو اتنا تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کرے وہ۔ اگر آپ کی عقل کام کرتی ہے، آپ وائز پلاننگ کرنے کے پوزیشن میں ہیں، تو وائز پلاننگ کیجیے۔ اگر آپ اس کی پوزیشن میں نہیں تو آپ کچھ نہ کیجیے، صرف بس کچھ نہ کیجیے، اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہ کرنا بھی کرنا ہے، ان ایکشن بھی ایکشن ہے۔ اس سے زیادہ آسان فارمولہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، میں آپ کو اتنی بڑی مثال دے دی کہ مسلمانوں نے تاتاریوں کی جو مسجد ڈھائی تھی، کچھ نہیں کیا، تو کتنا بڑا اس کا ریوارڈ ملا ان کو، نہ کرنے کا ریوارڈ۔ تو کرائسس کو مینیج کرنا بہت آسان ہے۔ یا تو آپ سوچ سمجھ کر کے جو 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 وائز راستہ اس کو دریافت کیجیے، اس پہ چلیے۔ اگر آپ کا عقل نہیں ہے تو چپ ہو جائیے، بس سمپلی چپ ہو جائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا اس کو۔ مولانا رائے پور سے مس شبانہ نے سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے واٹ شوڈ بی دا رول آف انڈیویجول مسلم آفٹر دا ایودھیا ورڈکٹ؟ یہی کہ مسجد جا کے دعا کریں۔ آج کل جو تقریریں ہوتی ہیں بند کر دو، ایودھیا کی مسجد کے بارے میں تقریریں بند کرو، جلسے بند کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، بس۔ اگر کوئی عقل نہیں کام نہیں کرتی آپ، اور میرا فارمولہ تو آپ لیں تو آپ راضی ہو جائیں اس پہ، ریلوکیشن پر، ابھی بات ختم۔ یعنی میں وہاں گیا ہوں پہلے، اب بھی گیا ہوں تو وہاں کوئی اینٹ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے بابری مسجد کا۔ یعنی بابری مسجد جو ہے وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، سرے سے روئن کی شکل میں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد کھڑی ہوئی ہے وہاں پر، وہاں تو بابری مسجد کی ایک اینٹ بھی نہیں ہے، وہاں تو بیک شفٹ مندر ہے، وہ نان ایگزسٹنٹ ہے وہ۔ جو بابری مسجد ایگزسٹ نہیں کرتی اس کے پر تحریکیں چل رہی ہیں۔ اب بتائیے کہ اس سے زیادہ اسٹیپڈ پالیسی کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کو یہ نہیں، اور ایک بہت بڑی ایک گناہ کر رہے ہیں مسلمان، یاد رکھیے، وہ بھی سن لیجیے آپ اس معاملے میں۔ وہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ صرف 3 مسجدوں کا اسپیشل معاملہ ہے، وہ ہے مکہ کی مسجد، اور مدینہ کی مسجد، اور یروشلم کی مسجد۔ باقی سب مسجدیں برابر ہیں۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے کہ 3 مسجدوں کے ساتھ ساری مسجدیں برابر ہیں۔ اب آپ کو اگر پتہ ہو، نہیں پتہ ہو تو جا کر کے دیکھیے بارڈر پر، راجستھان اور ہریانہ اور پنجاب، جہاں کے پاکستان سے سرحدیں ملتی ہیں، ابھی بھی وہاں مسجدوں کی روئن پڑے ہوئے، مسجدیں توڑ دی گئی۔ میں نے خود دیکھا ہے، کوئی مسجد توڑ دی گئی، اس مسجد کو انہوں نے گھر بنا لیا، اس مسجد بیل باندھنے لگے، کچھ بھی کیا۔ تو وہاں پہ کیوں نہیں آپ جہاد کرتے؟ آپ باوی مسجد سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ کسی ایک مسجد سنگل آؤٹ کرنا یہ تو اسلام میں بالکل جائز ہی نہیں ہے، سوا 3 کے۔ اگر آپ کو تحریک چلانا ہے تو ساری مسجدوں کے لیے چلائیے،
سینکڑوں مسجدیں جو ڈھائی گئی ہیں پارٹیشن کے وقت بارڈر پر، ان سب کے لیے آپ چلائیے، ہنگامہ کیجیے. ایک مسجد کو اگر آپ طریق لاتے ہیں تو آپ گناہ کا کام کرتے ہیں، یاد رکھیے. کسی ایک مسجد کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے آپ، یہ آپ کی اجازت ہی نہیں اسلام میں. حدیث میں آتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاث مساجد. یہ مکہ کی جو وہ ہے مسجد، حرم مکہ جو کہا جاتا ہے، مدینہ کی مسجد کو مسجد نبی کہا جاتا ہے، اور یروشلم مسجد کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. یہ تین مسجدیں جو ہے اسلام میں ان کا خاص درجہ مانا گیا ہے، باقی سب برابر ہیں. تو کیسے مسلمانوں نے ایسا کیا کہ بابری مسجد کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا، اس میں ہنگامہ 60 برس ہنگامہ کیے ہوئے ہیں، جب کسی دیش میں سینکڑوں مسجدیں آج بھی جا کے کوئی دیکھ لے ان کی حالت بارڈر پر. وہی حال ہوا ہے جو ایودھیا میں ہوا. اس میں آپ چپ کیوں ہیں؟ یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. تو بہت ہی زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سارا اس میں مسلمانوں کا جو ہے طریقہ سب کا سب اسلام کے خلاف ہے، اے سے زیڈ تک. اور یہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ کا ہی سوال کیا جائے گا مسلمانوں سے، بہت زبردست سوال کیا جائے گا، یاد رکھیے. اسی پوائنٹ کو کیا مسلمان جواب دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہ تم کا رائٹ تھا، اس رائٹ سے تم نے ایک مسجد کو سنگل آؤٹ کیا، باقی مسجدوں جو کا وہی انجام ہوا تھا اس کے بارے میں چپ ہو گئے. کیوں تم نے ایسا کیا؟ یہ سادہ بات نہیں، یاد رکھیے، بہت ہی گمبھیر بات ہے، بہت ہی سیریس بات ہے، بہت سیریس بات ہے. یہ مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ براعظم اسلام کا ہے، براعظم اللہ تعالیٰ کے قانون کا ہے. اب بلا شبہ اس میں مسلمانوں سے پوچھا جائے گا قیامت میں کہ تم نے کس رائٹ، کس حق سے تم نے ایک مسجد کو سنگل آؤٹ کیا، بتاؤ. تو کیا مسلمان جواب دیں گے اس کا؟ یاد رکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. مولانا یہ سوال ڈاکٹر فریدہ خانم نے کیا ہے نئی دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے واٹ از دا کانسیپٹ آف لیڈرشپ ان اسلام، واٹ از دا کرائٹیریا ٹو جج اے لیڈر؟ دیر آر انیومریبل لیڈرز امنگ دا مسلمس، ہاؤ کین دے ٹیک اے ڈیسیژن یونائٹیڈلی؟ از دیر اینی پاسبلٹی آف دس اور وی آر ڈومڈ ٹو لیو انڈر دا شیڈو آف آر انکمپیٹنٹ لیڈرز؟ دیکھیے اسلام میں لیڈر کو امام کہا جاتا ہے، امام. تو اسلام کا اصول ہے امرہم شورا بینہم، یعنی جب ضرورت ہو امام مقرر کرنے کی، لیڈر مقرر کرنے کی، تو اس کے لیے مشورہ کیا جائے، ڈسکس کیا جائے، سب لوگ بیٹھ کر رائے کریں، اور کنسنسس سے جس آدمی کو طے ہو جائے اس کا امام مان لیا جائے. یہ تو آئیڈیل بات ہے، آئیڈیل بات کہ جب بھی ایک لیڈر فرض کیے مر گیا، لیڈر نے ریزائن کر دیا، کسی بھی بات سے وہ پیدا ہوگا، لیڈر کی نہ رہا، تو لوگ بیٹھیں اور ڈسکس کریں، اور جس آدمی کے نام پر کنسنسس ہو جائے سب لوگ اس کو لیڈر مان لیں، سب لوگ مان لیں اس کو. یہ ہے آئیڈیل صورت. دوسری صورت جو ہے سیکنڈری درجے میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے لیے بھی حدیث میں بتا دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اتبعوا السواد الاعظم. اتبعوا السواد الاعظم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی آدمی لیڈر بن گیا، یا غلط طریقے سے بنا ہو کیوں نہ ہو، تو مان لو اس کے ساتھ جھنڈا نہ اٹھاؤ. ایک آئیڈیل شکل یہ ہے کہ
مشورے سے, ڈسکشن سے کہ کسی شخص کو بنایا جائے اور سب لوگ اس کو مان لیں. لیکن اگر یہ آئیڈیل شخص پاسبل نہ ہو اور کوئی آدمی کسی بھی اور طریقے سے لیڈر بن جائے تو پھر اس کو مان لیجیے آپ, تاکہ کم سے کم پیس قائم رہے. آپ جب مان لیں گے تو کم سے کم پیس تو قائم ہو جائے گی. بس یہ دو شکلیں ہیں. تیسری شکل جو آج کل مسلمانوں میں ہے کہ کھڑے ہوتے جھنڈا لے کر کے, جیسے مسلمانوں کے مسلم کرنے ڈیموکریسی کو نہیں ہے. اس کی مثال آپ پاکستان دیکھ لیجیے. ایک الیکشن ہوگا, کوئی جیتے گا, اب کیا دوسرا کھڑا ہو جائے گا, ریگنگ ہوئی, اب اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے. یہ اسلام میں جائز نہیں, اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. یہ جیسے بھی الیکٹ ہو کر کے, جیسے بھی وہ بن کر کے سیٹ پر آ گیا تو بس مان لیجیے اس کو. یہ ہے اسلام کا طریقہ. کیونکہ اسلام میں دیکھیے جو سپریم ہے وہ کیا ہے, نارملسی, پیس. یہ ہے سپریم اسلام. اس پر بہت سارے حدیثیں ہیں اور یہاں پر ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے. کیونکہ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ اگر مسلمانوں میں یعنی کانسٹرکٹیو سوچ ہو, وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ ڈسکشن کر کے ایک آدمی کو بنا دیں تو بڑا اچھا ہے. نہیں تو جو آدمی بھی کسی بھی طریقے سے ہو جائے, وہ کیا ڈگنگ کر کے ہو جائے, تب بھی اس کو مان لیجیے. کیونکہ اس طرح وہ سواد اعظم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا ان کا ایک سوال اور ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیر واز نو میڈیا ان دا 13th century. That is why Muslims were able to opt for the policy of inaction. Now, is there any possibility of Muslims refraining from giving provocative statements in the media and aggravating the situation further? بالکل. ہم کو دیکھیے ہماری ٹیم یہ سب نہیں کام کر رہی ہے. ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ہم ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو, تو ہمارے جتنے ساتھی ہیں کوئی سب کام نہیں کرتا. پہلے جو ہے ٹریڈیشنل لوگ ایسے تھے, اب آپ کو لوگوں کی مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنی ہوگی. بس یہ ہے. پہلے تو اپنے آپ ہی لوگ جو تھے وہ کنگشپ کا زمانہ تھا, لوگ چپ چاپ رہتے تھے. اب وہ دور ختم ہو گیا, وہ زمانہ ختم ہو گیا, وہ ٹریڈیشن ٹوٹ گئی. لیکن اب آپ لوگوں کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کیجیے, لوگوں کو پھر سے سمجھائیے. ابھی آج میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا صاحب کا صبح, ان کا کہ آپ کی کتابیں پڑھنے سے پہلے میں سب کو دشمن سمجھتا تھا. سب دشمن ہے, ہندو دشمن ہے, یہودی دشمن ہے, امریکن دشمن ہے, اسلام کے سب خلاف سازشیں کرتے. سب کے خلاف میرے دل میں دشمنی ہوتی تھی. آپ کی کتابیں پڑھنے کے بعد میرا ذہن بالکل بدل گیا. اب میں سمجھتا ہوں سب انسان ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے. یہ ہے ری انجینئرنگ آف مائنڈ. تو پہلے جو چیز اپنے آپ حاصل ہو جاتی تھی اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اتنا ہی فرق ہوا ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر جان بٹ نے افغانستان سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ quite often one sees that Islamic principles and values are being better observed by non-Muslims than by Muslims. At the same time, some Muslims have abandoned the principles of Islam while claiming allegiance to the religion of the Prophet. Is it time for us to reassess what constitutes a Muslim? Should we not consider a Muslim as one who adheres to Islamic values rather than one who claims allegiance to Islam while contravening its principles? Kindly comment. اگر میں صحیح سمجھاؤں اس کوشچن کو, تو اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ ہم ڈکلیئر کریں کہ یہ مسلمان جو ہے اسلام سے دور ہو گیا. غالباً یہ مطلب ہے. جو اسلام کو اڈیر کر رہا ہے جی اس کو کہیں کہ بھائی یہ ٹرو مسلم ہے. جو ہٹ گیا اس کو ڈکلیئر کریں کہ اسلام سے ہٹ گیا. یہ مطلب ہے. مولانا ڈکلیئر کا ورڈ نہیں آیا, بٹ جو آپ مطلب تو یہی ہے. مطلب یہی ہے. ہاں,
دیکھیے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام میں دیکھیے ایک ہے آئیڈیل، ایک ہے پریکٹیکل. ایک آئیڈیل، ایک ہے پریکٹیکل. تو آئیڈیل سچویشن اگر یعنی اچیویبل نہ ہو تو ہمیں پریکٹیکل پر راضی ہونا پڑتا ہے. تو آئیڈیل تو وہی ہے کہ سارے مسلمان اسلام کو فالو کر رہے ہوں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اسلام کو اگر فالو نہ کریں، ان میں ڈی جنریشن آ جائے، تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سمجھانا بجھانا ہے، ٹیچنگ کرنا ہے، فتویٰ نہیں دینا ہے. فتویٰ ایکٹیویزم اسلام میں ہے نہیں. آج کل جو فتویٰ ایکٹیوم چلا ہوا ہے نا، اسلام میں نہیں ہے. یہ سب غلط ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک فرقہ ہے، اس کو احمدی فرقہ کہتے ہیں، کوئی لوگ قادیانی کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد خوب فتویٰ ایکٹیویزم چلایا گیا. یہ میرے نزدیک سرتاپا غلط تھا بالکل. یعنی اگر کسی نے ایسا یعنی بات کہی تھی جو آپ کے نزدیک اسلام کے خلاف ہے، تو آپ سمجھائیے بجھائے اس کو. فتویٰ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کافر ہیں، یہ اسلام سے نکل گئے ہیں. یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. امام مسلم نے لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے کتاب، کہ وہ لا یکفر احد من اہل القبلہ، یعنی جو قبلہ رخ پر نماز پڑھے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اب آپ جائیے، اگر قادیانیوں کو دیکھیے، احمدی لوگ دیکھے، تو قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. وہ نماز پڑھتا ہے، ان کا قبلہ بھی کعبہ ہے. تو آپ تکفیر کیوں کی ان کی؟ تو یہ جو سارے علماء مشغول تھے یعنی قادیانیوں یا احمدیوں کی تکفیر بھی، یہ بالکل غلط کام کیا انہوں نے. آپ کو دعوت کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے. آپ کو یہ رائٹ ہے نہیں کہ تکفیر کریں، آپ ڈکلیئر کریں کہ یہ کافر ہے، یہ پھر زندیق ہے، یہ فلاں ہے. آپ کو یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈکلیئر سچ فتویٰ. یو ہیو نو رائٹ ٹو ایشو سچ فتویٰ. تو چاہے قادیانی کا مسئلہ ہو، چاہے احمدی کا مسئلہ ہو، چاہے بریلوی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. آپ کو سمجھائیے، اصلاح کیجیے، تبلیغ کیجیے، دعوت کیجیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں غلو، ایکسٹریمزم. ایکسٹریمزم اسلام میں ہے نہیں. لا غلو فی الاسلام. یہ در سے فتویٰ دیتے ہیں. تو قادیانیوں کے معاملے میں یا احمدیوں کے معاملے میں جو علماء نے کیا، وہ سب غلو تھا. غلو، در سے فتویٰ دے دیا یہ کافر ہیں. اور حالانکہ ان میں سے کسی نے، جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ نہیں کیا کہ ان لوگوں سے ملے، ہمدردی کے ساتھ، خرخائی کے ساتھ سمجھائے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، سمجھے اس کو عقیدے کو. کیا واقعہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں نبی ہوں، یا کچھ اور تم کہتے ہو، اس کو سمجھو. اور پھر اگر تمہارے نزدیک وہ غلط ان کا عقیدہ ہے تو اس کو سمجھاؤ، ان کے عقیدے کو درست کرو. بس فتویٰ دینا جائز نہیں، اور مارنا کاٹنا اور بھی ناجائز ہے. آج کل کیا ہے، مارنے کاٹنے شروع کر دیتے ہیں، یقتل حدن شروع ہو جاتا ہے. یہ سب بالکل اسلام کے خلاف ہے. صرف ہمارے لیے ایک ہی آپشن ہے، وہ دعوت، اصلاح، تفہیم، بس. وی ہیو نو آپشن ادر دین دس. یہ میں یعنی پورے کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہی اسلام ہے، اور اس کے خلاف جو بات لوگ کہتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، وہ ان کا اپنے گھر بنایا ہوا اسلام ہے. مولانا یہ سوال کیا ہے مولانا عبد الباسط نے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا حضرت علی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی جنگ میں جب حضرت علی نے ایک مشرک پر قابو پایا تو اس نے علی کے منہ پر تھوک دیا. تو حضرت علی نے ایسے موقع پر ایک بات کہی اور اسے قتل کرنے کی بجائے چھوڑ دیا.
پوچھا گیا تو بتایا کہ میں اگر اس کے تھوکنے کے بعد قتل کرتا تو وہ خدا کی راہ میں نہ ہوتا بلکہ میرا جذباتی اعمال ہوتا۔ مولانا اس میں جذبات کو اور ایمان کو الگ کیا گیا ہے، مگر آج جذبات ہی کو اسلام کی علامت سمجھا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بھائی ایسا کیوں ہے کہ مسلمان دور زوال میں ہیں، ڈی جنریشن ان کا ہو چکا ہے۔ یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کا ایک زمانہ آئے گا کہ جب کوئی ڈی جنریشن ہو جائے گا۔ لم یبق من الاسلام میں الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ مسجدیں میں نمازی ہوں گے لیکن ہدایت نہیں ہوگی ان میں۔ مساجد عامرہ و خراب من الہدیٰ، یہ مسجدیں نمازی بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ تو ہونے والا تھا، اور یہ تو لا آف ڈی جنریشن جو ہے سب کے لیے ہوتا ہے، کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ للاقوام اعمار کما للافراد اعمار، تو جس طرح سے افراد جو ہیں جوان ہوتے ہیں پھر بوڑھے ہوتے ہیں، ایسی قومیں بھی جوان ہوتی بوڑھی ہوتی، مطلب ان کا ڈی جنریشن ہوتا ہے۔ تو مسلمان آج کا ڈی جنریٹڈ لاٹ ہے، میں تو ان کو مانتا ہوں، میں ان کو ڈی جنریشن کے آخری حد پہ سمجھتا ہوں۔ ان لوگوں کو قرآن و حدیث ان کا ایک بزنس ہے، بس اس کی اسپرٹ کہیں موجود نہیں ہے۔ جس معاملے میں دیکھیے وہ قرآن حدیث ہٹے ہوئے ہیں، وہ تو دور زوال میں ہے یہ، اور زوال تو ہر قوم کو آتا ہے۔ دور زوال جو ہے ایسا نہیں کہ مسلمان ایکسیپشن ہے۔ یہ عیسائیوں کو زوال آیا، مذہبی زوال، یہودوں کو مذہبی زوال آیا، تو مسلمان مذہبی زوال آئے گا۔ تو اب ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے کہ پھر سے لوگوں کو سمجھائیں، پھر سے لوگوں کو ذہنی تعمیر کریں، جس کو میں کہتا ہوں ری انجینئرنگ آف مائنڈ۔ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے مسلمانوں کی وہ تو یہی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو سمجھا بجھا کر کے ایک نیا انسان بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ آج میرے پاس جو ٹیلی فون آیا، وہ آدمی نے کہا کہ میں سب سے نفرت کرتا تھا، میری کتابیں پڑھتے پڑھتے اب سب کا وہ خرخواہ بن گیا، سب کو انسان سمجھنے لگا۔ تو لوگوں کے ذہن کو بدلیے، لوگوں کی سوچ کو بدلیے، یہاں سے ہیئر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر خواجہ کلیم الدین نے پینسلوینیا یو ایس اے سے۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب I would like to share with you a similar unwise attitude of Muslims here in the USA. Muslims here chose a controversial place for their cultural religious activities. According to a study, majority of Americans do not like that center be built at that particular place. The so-called Islamophobia increased many folds because of this. At this point, no noteworthy Muslim leader or Muslim organization is advising the group to build that center away from the controversial place except you. Maulana Sahab, my question to you is, what made Muslims of today world over to act counter to the prophetic wisdom and get furious and violent when someone does a critical study of the Prophet's life, when they themselves are not acting on his model? Kindly comment. دیکھیے مسلمان جو ہے وہ قومی اسلام پر ہیں، یہ قومی مذہب پر ہیں، یہ خدائی مذہب پر نہیں ہیں۔ مسلمان جو آج ہے وہ سب قومی مذہب پر ہیں، خدائی مذہب پر نہیں ہے وہ۔ تو قومی مذہب کیا ہے؟ تعصبات پہ چلتا ہے، نفرتوں پہ چلتا ہے، ریئیکشن پہ چلتا ہے۔ تو مسلمانوں نے یعنی اگر اسلام پر ہوتے وہ تو ان کے ہاں دعوت کا کانسیپٹ ہوتا۔ دعوت کے کانسیپٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو آپ کو یکساں طور پر انسان سمجھنا پڑتا ہے، سب کو انسان سمجھنا، سب کا خیر خواہ ہونا۔
چاہے وہ آپ کے ساتھ ظلم کریں تب بھی. یہ ہے اسلام کی تعلیم، قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَظَیتُمُونَا، یعنی چاہے تم ایذا رسانی کرو ہم صبر ہی کریں گے، چاہے تم ہمارے خلاف کارروائی کرو ہم تمہارے خیرخواہ بنے رہیں گے. یہ ہے داعی کا کلچر. تو مسلمانوں میں دعوت اٹھ گئی ہے، دعوت تو ہے نہیں. اگر دعوت ہوتی شاید دنیا ان کو مدعو نظر آتی ہے، شاید دنیا ان کو انسان نظر آتی. انسان فرینڈلی بیہیویئر بنتا ہے صحیح اسلامی مزاج اگر ہو تو. انسان فرینڈلی بیہیویئر. اب کیا ہے، ان فرینڈلی بیہیویئر بنا ہوا ہے کیونکہ اسلام پڑھا ہی نہیں مسلمان. یاد رکھیے مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں کہ نمازی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ اسلام زندہ ہے. اسپرٹ زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے. شکلیں جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں آپ، اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ اسلام زندہ ہے. اسلام تو نہ تو یعنی جہاں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے وہ کا اسلام، وہ تو لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ جہاد نہیں ہے، وہ قومی لڑائی ہو رہی ہے. تو اصل چیز دیکھیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اصلاحی کام ہے وہ ہوا ہی نہیں. یعنی یہ تو ہونا ہی تھا کہ مسلمان جو ہے ان کا ڈی جنریشن ہو، ان کا زوال آ جائے ان کے اوپر. یہ تو ہونا تھا. اب اس کے بعد کیا کرنا تھا، وہ تھا کہ پھر سے لوگوں کے ذہن کو بدلنا، پھر سے سوچ کو بدلنا، پھر سے ان کے اندر جو کہتے ہیں احیاء ملت کرنا. وہ کام ہی نہیں ہوا. ہر آدمی جہاد کرنے کھڑا ہو گیا، لڑائی بھڑائی کے لیے کھڑا ہو گیا. جتنے بھی سو کال ریفارمر ہمارے یہاں ہیں وہ لڑائی بھڑائی والے ریفارمر ہیں. ذہن کی اصلاح کرنے والا کون ہے؟ جیسے میں نے مثال دیا آپ کو کہ قادیانی اور احمدیوں کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا لوگوں نے. یہ کہا کہ مارو ان کو، قتل کرو ان کو کافر بناؤ. ایک بھی مجھے بتا دیے کوئی شخص جو ان کی اصلاح کے لیے تڑپا ہو، جو ان کی ہدایت کے لیے رویا ہو، جو ان کے یہاں جا کر کے ان کی بستیوں میں سمجھا ہو کہ ان کے نظریات کیا ہیں اور پھر ان کی تعلیم کی ہو. یہ تو کوئی ایک بھی شخص نہیں. تو جو چیز لیک کر رہی ہے وہ ہے سچے مصلحین. وہ مسلمانوں میں جو گراوٹ آئی وہ تو ہونی تھی، لیکن اس کے بعد جو مصلحین اٹھنے چاہیے تھے وہ مصلحین نہیں اٹھے. جو اٹھے وہ سب لڑائی بھڑائی والے تھے. یعنی ہمارے اس مشن کو اگر الگ کر دیجیے تو کوئی اٹھے نہیں وہ اصلاحی تحریک مسلمانوں. سب وہ جہادی تحریک، ٹکراؤ کی تحریک، لڑائی کی تحریک اٹھی. تو مسلمانوں کو جب آپ نے سوچ ہی نہیں دی تو سوچا کیسے وہ؟ ایک بھی شخص مجھے بتا دیجیے ہمارے اس مشن کے باہر جنہیں مسلمانوں کو سچے معنوں میں یعنی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہو. جس کو دیکھیے وہی لڑائی بھڑائی کی باتیں کرتا ہے. تو اصل چیز جو لیک کر رہی ہے سچے مصلحین ہیں. سچے مصلحین نہیں ہے تو یہ حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے. مولانا یہ سوال کیا ہے مس عابدہ نے نئی دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے کیا شوہر، ماں باپ، بھائی بہن مرنے والے کی مغفرت کے لیے تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب پہنچا سکتا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی تو میں ابھی جواب دے چکا ہوں اس کا. ایصال ثواب کانسیپٹ ہی غیر اسلامی ہے. ایصال ثواب مانے ثواب پہنچانا. یہ عمل آپ کریں اور یہ نیت کریں کہ یہ میرا عمل جو ہے اس کا ثواب پہنچ جائے فلاں شخص کو. یہ کہیں یہ بالکل ایلین ہے اسلام میں. کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں کہ کسی اور کا عمل کسی اور کو پہنچ سکتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی. جتنے بھی ایصال ثواب کے جو رواج ہیں ہمارے انڈیا میں، عربوں میں تو نہیں ہیں، انڈیا میں سب بالکل بیس لیس ہیں. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور مرنے والے کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، 1% بھی نہیں. یہ کانسیپٹ اسلام میں اجنبی ہے. عمل کوئی کرے ثواب کسی اور کو مل جائے. صاف صاف قرآن میں ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. خود آدمی نے جو کچھ کیا ہوگا مرنے سے پہلے بس وہی اس کا عمل ہے،
وہی اس کے کام آئے گا مرنے کے بعد. کسی اور کا عمل مرنے کے بعد اس کے کام آنے والا نہیں. مولانا ایک سوال اور پوچھا گیا ہے دلی سے. لکھنے والے نے اپنا نام نہیں دیا ہے. پوچھا ہے کہ وی فیل وی مسٹ ایکسیپٹ لکھنؤ ہائی کورٹ ورڈکٹ. واٹ از یور اوپینین؟ ہاؤ کین وی کمپیل وقف بورڈ فار ناٹ گوئنگ فار اپیل؟ شوڈ اے ماسک بی ری بلڈ ایٹ جوائننگ ٹو رام مندر؟ کائنڈلی کامنٹ. دیکھیے آج کا جو رجحان ہے مسلمانوں کا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا نہیں، سو کال لیڈروں کا، کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. یہ بالکل اسٹیپڈ بات ہے، اسٹیپڈ. یعنی اگر ابھی جو ججمنٹ آیا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ جائے. جب سپوز سپریم کورٹ کا ججمنٹ ایک دم مسلمانوں کے حق میں ہو جائے، سپوز سپریم کورٹ کا دے کہ وہ جو زمین ہے وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو دے دی جائے، فرض کیجیے، کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو جائے گا؟ مسلمانوں نے 1985 میں اسی ملک میں شاہ بانو کے معاملے میں جو کیا وہ بھول گئے. وہ شاہ بانو کی کیس جو تھا سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا اپنا، سپریم کورٹ نے، اور سارے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے اٹھ کر کہ ہم نہیں مانتے اس کو، رد کر دیا اس فیصلے کو. تو جو مسلمانوں نے کیا وہ ہندو کو اس کا حق نہیں ہے. اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو کا رائٹ نہیں ہے یہ؟ تو سپوز سپریم کورٹ فیصلہ دے دے آپ کے حق میں، تب بھی وہ چلنے والا نہیں ہے. تو ہندو کمیونٹی کھڑی ہو جائے گی کہ ہم نہیں مانتے، جیسے کہ آپ کھڑے ہوئے شاہ بانو کے معاملے میں. یہ سب بالکل اسٹیپڈ باتیں ہیں، احمقانہ باتیں ہیں. کچھ نہیں، آپ اس کو فل اسٹاپ لگائیے، کوئی کام مت لگائیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے دونوں کمیٹی مل کر کے، وہ اس بات ہے کہ آپ پھر کام لگا رہے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم جائیں، اس کا مطلب وہ کام لگا رہے ہیں. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اس میں کام لگائیں گے تو لگتا ہی رہے گا کام فار ایور. اور فل اسٹاپ لگائیے، کہیں نہ کہیں روک دیجیے بس. تو اب جو صحیح اسٹینڈ مسلمان ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کورٹ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن کی. تو جو فیصلہ کیا ہے کورٹ نے، اب کورٹ کے فیصلے کے بعد اب جو کام ہے گورنمنٹ کا شروع ہوتا ہے، گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرے. اگر گورنمنٹ کے نزدیک فیصلے میں کوئی لیکونہ ہے تو اس کو کلیریفائی کروائے خود گورنمنٹ کلیریفائی کروائے پھر سے اسے، مسلمان سے الگ ہو جائے بالکل. مسلمان کا رول ختم ہو گیا. اور کامہ لگائیں گے تو کامہ لگتا رہے گا یہاں تک کہ آپ برباد ہوتے رہیں گے، اور کوئی کہیں بھی یعنی کبھی بھی چیز سے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگی ڈیسائیڈ. یہ ناؤ اور نیور کا معاملہ ہے. یعنی آج یا تو آج آپ فل اسٹاپ لگا دیجیے، اور نہیں تو کبھی فل اسٹاپ نہیں لگے گا. میں نے 1952 میں کہا تھا کہ فل اسٹاپ لگاؤ اور کام مت لگاؤ، نہیں تو لگتا جائے گا کام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بات. وہی ہو رہا، 60 برس سے کام لگ رہے ہیں، تو ابھی 60 برس اور کام لگتے رہیں گے. کچھ بھی نہیں. مسلمان اس معاملے میں خاموش ہو جائیں اور یہ مان لیں کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، وہ کرے. کوالیفیکیشن چاہیے گورنمنٹ کو تو وہ خود پوچھے کورٹ سے. اب کام گورنمنٹ کا ہے، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں. مولانا یہ مطلب سوال اس سے پیس قائم ہوگا، نارملسی قائم ہوگی. ہندو مسلموں کے تعلقات جو ہے نارمل ہو جائیں گے، اور وہ سپریم ہے، اسی کو میں سپریم سمجھتا ہوں. مولانا یہ سوال کیا ہے مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے
مولانا بابری مسجد سے متعلق عدالتی فیصلے میں مسلمانوں کو بھی ایک حصہ دینے کی بات کہی گئی ہے. یہ پہلے سے تو بہتر تھی. مسلمان اس کو ایکسیپٹ کرتے اور دعوت اللہ کے لیے پوری طرح مستعد ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا. اب سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ صورتحال وہی نہیں ہے جو عرب میں فلسطین کے متعلق ہوا؟ 1947 میں جو بات کہی گئی تو اسے مسلمانوں نے مانا نہیں. اب مسلمان اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں. ہاں صحیح بات ہے. 1948 میں فلسطین کو تقسیم کیا گیا، اس کا پارٹیشن کیا گیا. رفلی آدھا دیا گیا یہودی لوگوں کو، آدھا دیا عرب لوگوں کو. مسلمانوں کو مان لینا چاہیے تھا اس کو، لیکن انہوں نے کام لگا دیا، اور آج تک کام ہی لگ رہا. اور جو تھا وہ بھی کھو دیا عربوں نے. دیکھیے کنٹروورشل معاملات میں آپ کو اسٹیٹس کو ماننا پڑتا ہے، یاد رکھیے. کنٹروورشل معاملات میں اگر اسٹیٹس کو نہ مانے تو کبھی بھی بات ختم نہیں ہوتی، کبھی بات ختم نہیں ہوتی. 48 میں جو اسٹیٹس کو تھا فلسطین کا، اس کو ماننا چاہیے تھا ان کو. کشمیر میں یہی، جو 47 کے بعد جو اسٹیٹس کو تھا اس کو ماننا چاہیے تھا. ایسی یہاں بھی جو اسٹیٹس کو تھا بابری مسجد مان لینا چاہیے تھا اس کو. نہیں مانا تو دیکھیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں ہر جگہ. فائدہ کچھ بھی نہیں. You have to accept the status quo. This is the only option for you. مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر فائق نے کیلیفورنیا سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ابو ہریرہ reported that Allah's messenger once said, when a human being dies, all of his deeds are terminated except for 3 types: an ongoing sadaqah, a knowledge of Islam from which others benefit, and thirdly, a righteous child who makes dua for him. The above hadith clearly indicates that dua is helpful to the dead. What is your comment on this? نہیں وہ آپ نے صحیح حدیث نہیں نقل کی ہے، اس طرح نہیں ہے. وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ وہ بیٹا جس کے بنانے میں باپ کا ہاتھ ہو، تو چونکہ اس بیٹے کو باپ نے بنایا ہے، صالح بنایا ہے، نیک بنایا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ نہیں کہ وہ بیٹا دعا کر دے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کو پھر سے پڑھیے. یعنی وہ چیز جو باپ کے مرنے کے بعد باقی رہی وہ ایک صالح بیٹا ہے جس کو بنانے میں باپ کا حصہ تھا. اگر باپ کی نیت نہ ہو شامل، اپنے آپ وہ صالح ہوگا تب بھی نہیں کچھ ملے گا ان کو، یاد رکھیے. یعنی باپ کے انٹینشن اگر شامل ہے بیٹے کو بنانے میں، تو چونکہ باپ نے بنایا بیٹے کو تو یہ اس کا ایک عمل قرار پائے گا. یہ باپ کا ایک عمل قرار پائے گا، اس نے بیٹے کو صالح بنایا، اس عمل کا اس کو اجر ملے گا. یہ انہوں نے نقل کیا ہے نا، یہ ان کو میں کہوں گا پھر سے اس کے ٹیکسٹ کو پڑھیں، ٹیکسٹ کو. ان کا ایک سوال اور ہے مولانا. انہوں نے پوچھا ہے وائی واز سلیوری ناٹ ابالشڈ ان اسلام لائک الکوہل. کیا وائی واز سلیوری ناٹ ابالشڈ ان اسلام لائک alcohol consumption and eating pork was declared haram. نہیں ایسا نہیں ہے. الکوہل بھی دیکھیے اچانک ختم نہیں کیا گیا تھا، کئی اسٹیجز میں ختم کیا گیا تھا. اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ریڈیکلی آپ اچانک اعلان کر دیں کہ سب ختم. گریجول طریقے سے ختم کیا جاتا ہے. تو سلیوری بھی ختم کی گئی گریجول طریقے سے. کیونکہ سلیوری جو ہے آج آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ سلیوری کیا چیز ہے. سلیوری اس زمانے کی امپلائمنٹ تھی. لوگ سمجھتے نہیں سلیوری کیا چیز ہے. اس زمانے میں جب کہ آج کل کی طرح سے انڈسٹری نہیں تھی، آج کی طرح سے یہ جو اتنے سارے طریقے ہیں کمانے کے وہ سب نہیں تھے. تو
اس زمانے میں سلیوری ایک امپلائمنٹ تھا. تو اچانک ابالش کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. کہاں کھپیں گے وہ لوگ؟ اچانک بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اس لیے اسلام نے اس کو گریجول طریقے سے ختم کیا. ایک عرب نے بہت اچھا لکھا ہے, ایک ان کا میں نے پڑھا, ان کی ایک کتاب ہے, وہ مشکلات القرآن اس کا نام ہے, کہ اسلام نے سلیوری کے معاملے میں ایک فارم جو اصول اختیار کیا وہ یہ تھا کہ تضییق المدخل اور توسیع المخرج, یعنی گریجول طور پر یہ کرنا کہ نئے سلیب نہ بنے اور پچھلے سلیب جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جائیں. مختلف چیزوں میں مثلا کفارہ ادا کرنا, مختلف چیزوں کو آزاد کرنے کا ثواب جو بتایا گیا وغیرہ. تو اسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اچانک ختم نہ کر کے گریجول طور پر ختم کرنا. اور وہ طریقہ یہ تھا کہ نئی سلیبری تو بند کر دی گئی اسی وقت, لیکن جو آلریڈی جو سلیب تھے ان کے لیے مختلف طریقوں سے یہ کیا گیا کہ دھیرے دھیرے وہ آزاد ہو کر سوسائٹی میں ابزارب ہوتے چلے جائے. اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تضییق المخرج اور توسیع المدخل. یہ مذہب بہت صحیح ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو اسلام میں یہ ہو کہ نئے سلیب نہ بنائے جائیں, اور پچھلے جو سلیب ہیں جو گویا کہ ان کا روزگار وہی تھا کہیں, تو ان کو دھیرے دھیرے ختم کیا جائے اور ان کو سوسائٹی میں ابزارب کر دیا جائے. آج کوئی سلیب بنائے تو بالکل حرام ہوگا, وہ سلیب بنا اب اسلام میں جائز نہیں. جو تھے ماضی کے بس وہ تھے سلیب, آج آپ سلیب بنائے تو جائز نہیں ہے. مولانا یہ سوال کیا ہے مس سعدیہ نے نئی دلی سے. Christians and Jews, you said, according to the law of nature, degenerated. Would you say that even today, both Jews and Christians have failed to regenerate their people? ہاں, ان کا وہ مسئلے پیدا نہیں ہوئے. ہم لوگوں کی جو مشن ہے ایسا مشن کہیں نہیں ہے, یاد رکھیے, نہیں نہ یہودیوں میں نہ عیسائیوں میں. ان کا وہ سوشل کام ہوتا ہے سب کا, سب کا سوشل کام ہوتا ہے. باقی یہ جو کام ہمارا ہو رہا ہے ری انجینئرنگ آف مائنڈ, اس اوریجنل مذہب کو پھر سے ریوائیو کرنا, یہ تو کہیں بھی نہیں ہو رہا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن جو کھڑا کیا ہے بہت یونیک ہے. نہ ایسا مشن مسلمانوں میں کہیں ہے, نہ یہودیوں میں ہے, نہ عیسائیوں میں. آپ لوگ شکر کرنا چاہیے کہ آپ لوگ اس سے جڑے اور آپ لوگ کے زمانے میں مشن کھڑا ہوا. اور نہیں تو اس کے یعنی سارے مسلم دنیا میں جو ہے کچھ تھا ہی نہیں, سوا اندھیرے. کرسچن اور یہودیوں کی بھی کچھ بھی نہیں. پولیٹیکل طریقے ان کے یہاں ہیں اور سوشل کام ہیں اور دوسرے کام ہیں. یہ جو ریوائول ہے یہ تو آج کہیں بھی نہیں. مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر محمد توقیر عالم نے مظفر پور سے. انہوں نے پوچھا ہے واٹ از دا میننگ آف مسجد, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, مسجد کے لٹرل میننگ تو ہے سجدہ کرنے کی جگہ یا عبادت کرنے کی جگہ. جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد ہے. اور نماز تو ساری زمین پڑھ جا سکتی ہے. ایک لحاظ سے ساری زمینی مسجد ہے. اور جو مسجد بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ المساجد بیوت المتقین, مسجدیں متقیوں کا گھر ہیں, یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر ہے. المساجد بیوت المتقین. آج کل کیا ہے, آج کل یہ ہوگا المساجد بیوت السیاسیین. آج کل یہ ہو گیا ہر جگہ, انڈیا میں بھی اور دنیا میں بھی, پاکستان میں ہر جگہ. المساجد بیوت السیاسیین, یعنی سیاست پسند لوگ, سیاسی لیڈر لوگوں کا مرکز بن گیا. تقریر کریں گے جذبات کے انداز کے, لوگوں کو بھڑکائیں گے.
یہ تو اس کا مس یوز ہے، یعنی مسجد کا مس یوز ہے. المساجد و بیوت المتقین، یعنی مسجد کے اندر کیا ہے، آخرت کی بات ہو، جنت جہنم کی بات ہو، اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو، اور انسانیت کی بات ہو، دعوت کی بات ہو. باقی یہ سیاست کی باتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، یہ تو مسجد کا مس یوز ہے. مولانا یہ سوال مس مہرین نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے اسلام 4-5 فرقوں میں کیسے بٹ گیا، جبکہ پروفٹ آف اسلام کی وفات کے بعد صحابہ پروفٹ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے آئے. آج کے سمے میں جو مسلم صحیح حدیث سے دور ہیں اور بدعت کرتے ہیں انہیں کیسے روکا جائے، جب وہ ہمارے بات ماننے سے انکار کریں اور یہ جواب دیں کہ آج کے ٹائم میں بہت سے نئی حدیثیں نکل رہی ہیں جو کہ غلط ہیں. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے آپ، یہاں میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا. میری ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تجدید دین. اس میں آپ اس کی تفصیل پڑھ لیجئے. یہ چاروں جو وہ بنے ہیں فقہی اسکول، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں آپ اس کو پا سکتے ہیں. اس کا نام ہے کتاب کا تجدید دین. اس کو آپ پڑھیے، اس میں ساری بات آپ کو مل جائے گی. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ غیر مسلم کو دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ ہے کہ خیرخواہ بن جائیے. جب ماں خیرخواہ ہوتی ہے اپنے بیٹے کی، تو کیا بیٹا، کوئی ماں جا کے پوچھتی ہے محلے میں کہ بھائی میں کیا کروں بیٹے کے لیے؟ کیا کوئی ماں ایسی دیکھی ہے آپ نے کہ بیٹا پیدا ہو تو محلے میں گھومے، ارے بھائی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ ماں کی محبت، ماں کی خیرخواہی اپنے آپ میں بتا دیتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. تو دعوت جو ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، خیرخواہی سے، محبت سے شروع ہوتی ہے. لوگوں کو محبت ہی نہیں تو دعوت کیا دیں گے وہ؟ انی لکم ناصح قرآن میں آتا ہے کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں. تو ماں خیرخواہ ہوتی ہے، اس لیے وہ جان لیتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. مسلمان خیرخواہی نہیں ہے دوسروں کے، تو کیا جانے کہ کیا کرنا ہے وہ. تو سب سے پہلی جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ، میں ایک مرتبہ وہاں گیا تھا بھوپال، تو ایک نوجوان نے کہا کہ آپ دعوت کی باتیں کرتے، دعوت تو سبھی بات کرتے، سبھی لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تو آپ دعوت کرتے ہیں اتنا زیادہ. میں نے کہا آپ نے دعوت کو سمجھا نہیں. دعوت کو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ساری تقریریں ہوتی ہیں ایسے کچھ اور تقریریں کر دو، دعوت ہو گئی. تو میں اس وقت میری زبان سے نکلا تھا کہ موضوع سے محبت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد دعوت کا آغاز ہوتا ہے. موضوع سے محبت کرنا ہوتا ہے، موضوع سے محبت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد دعوت کا آغاز ہوتا ہے. لوگوں کو محبت تو ہے ہی نہیں اور دعوت کی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے، مدعو سے آپ کو وہی محبت کرنی پڑے گی جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے. یاد رکھیے، اس سے کم اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو دعوت کا نام نہیں لینا چاہیے. دعوت کا نام نہیں لینا چاہیے. آپ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا، یعنی ایسے کام کا کریڈٹ لینا جس کو آدمی نے کیا ہی نہیں. دعوت تو دی نہیں اور اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں دعوت کا. تو یاد رکھیے، اگر آپ کو دعوت کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ریوارڈ لینا ہے تو مدعو سے وہ محبت کرنا سیکھے جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے. نہیں تو دعوت کا انعام آپ کو ملنے والا نہیں ہے. مولانا یہ سوال مس نغمہ صدیقی نے کیا ہے نئی دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین مسلمس بی میڈ ٹو ریئلائز دیٹ دے آر ناٹ فالوئنگ اسلامک پرنسپلس. بھائی وہی تو ہم لوگ کر رہے ہیں. لٹریچر پھیلائیے، رسالہ پڑھوائیے، کتابیں پڑھوائیے.
لوگوں کو سمجھائیے. یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے، ایک لمبا پروسیس ہے. ایک مجلس میں آپ نہیں امید کر سکتے کہ آدمی سمجھ لے گا اس بات کو. اس کو بہت کچھ پڑھنا پڑے گا، بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. اس کے مائنڈ کی یعنی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہوگی. ہر آدمی کنڈیشننگ کا کیس ہے، اور ڈی کنڈیشننگ بہت ہی زیادہ مشکل پروسیس ہے. جب تک ڈی کنڈیشن نہ ہو جائے آدمی کچھ نہیں سمجھے گا. تو یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے، ایک بہت ہی بہت بڑی ایک کیمپین چلانا ہے، اور صبح شام سوچنا ہے، صبح شام اسی کے لیے کھلنا ہے، صبح شام اسی کے لیے پلاننگ کرنا ہے، تب جا کے رزلٹ نکلے گا. ایسے رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے. مولانا یہ سوال کیا ہے مولانا ذکوان ندوی نے نئی دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا موجودہ مسلمانوں کو تحریک کے ذریعے ریفارم یا چینج کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی ڈی جنریٹڈ اہل کتاب کمیونٹی کے بارے میں ایسا سمجھنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ تو پیغمبر بھی نہیں کر سکتا کہ پوری پوری کمیونٹی زندہ کر دے. حضرت موسیٰ جو ہے سارے یہودیوں کو زندہ نہیں کر سکے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش تھے، جو وہاں عرب کے لوگ تھے، وہ ابراہیمی امت اپنے کو سمجھتے تھے. تو ایک ایک فرد تھوڑی ہو گیا. دیکھیے، اصلاح کا نتیجہ ہم فرد پر نکلتا ہے، اجتماع پر نہیں نکلتا. چاہے پیغمبر کا کام ہو یا ہمارا آپ کا کام ہو، کچھ فرد کی اصلاح ہو جائے گی، اور ساری کی ساری کمیونٹی ون ٹو آل ایک دم اس کا اوور ہال ہو جائے، ایسا کبھی تاریخ میں ہوا نہیں، نہ آج ہو سکتا ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ فرد ہونا چاہیے، انڈیویجول. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے انڈیویجول ہونا چاہیے. اور انڈیویجول لیول پر آج بھی خدا کے فضل سے یعنی لوگوں کو اصلاح ہو رہی ہے، لوگوں کو سچائی مل رہی ہے.